والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ ہم آیا نمبر 26 تک دیکھ لیا تھا، اور اس کے بعد آگے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ دیکھ لیتے ہیں پیچھے ہم نے کیا پڑھا۔ پچھلی آیا جو تھی وہ بڑی کور آیا تھی، جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں۔ قرآن مجید جب بھی کوئی نئی بات کا آغاز کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو پہلی ایک دو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں، یعنی فاؤنڈیشنل ہوتی ہیں، اور اس کی بیس پہ آگے پورا مضمون یعنی اسی کی بیس پہ آگے چل رہا ہوتا ہے۔ ابھی جو کچھ ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس آیا سے پہلے، نمبر 26 سے پہلے 25 پہ جو ہے نا مضمون ختم ہو گیا تھا پچھلا، حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ اپنے اختتام پہ پہنچا تھا، اور اس کے بعد اگلا مضمون جو آ رہا ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، کوئی مختلف نہیں ہے۔ بات سے بات نکلتی ہے، بات سے بات آگے بڑھتی ہے، ایسے ہی چیزیں جو ہے نا آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو ابھی جو پچھلا مضمون تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ یا حضرت مائی ہوا، جو یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اسی پہ پیش کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا ہے، اور وہ بات یہ کہی ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ یہاں پہ جو چیزیں اہم تھیں وہ یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کر کے بات کہی گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ پیچھے جو ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ اس پس منظر کو پیچھے رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ کے ہی والد کا واقعہ ہے، آپ کے ہی بزرگوں کا واقعہ ہے، اور اس واقعے کی جو ہے نا قدر و منزلت کچھ اس نوعیت کی ہے کہ اس کو اسی طریقے سے جو ہے نا لیا جانا چاہیے، یعنی اسی حوالے سے لیا جانا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو بزرگوں کے، والدین کے، آباء و اجداد کے جو واقعات ہوتے ہیں، انسیڈنٹس ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ واقعات حوادث پیش آئے ہوتے ہیں، وہ اگلی نسلوں کے لیے ایک بڑی اہم جو ہے نا اس کے اندر ایک لیسن ہوتا ہے، ایک سبق ہوتا ہے۔ اور اسی پہلی سے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اور لباس کی دو خاص جو ہے نا شکلیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں کہ لباس کیوں اتارا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ آپ کی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو ڈھانکتا ہے، یہ پہلا ہے، یہ بنیادی چیز ہے، بڑی یعنی بنیادی مطلب یہ کہ جس کو ہم نیسیسٹیز آف لائف کہتے ہیں، کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، یہ ان میں سے یعنی ایک چیز ہے جس کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ ریش کا لفظ یہاں پہ آ گیا ہے، وریشا۔ ریش کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ لفظی مطلب تو ہوتا ہے جو پرندوں کے پر ہوتے ہیں ان کو ریش کہا جاتا ہے، لیکن یہیں سے ظاہر ہے کہ یہ مفہوم نکلا، اور اس سے آگے بڑھ کے اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ہم زینت کہہ لیتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک چیز ضرورت کی ہوتی ہے، اور ایک چیز اس سے بڑھ کے آگے جس کو ہم تزئین، رائش، یا جو ہے نا اس کو ہم یوں کہہ لیں کہ جس طرح یعنی آگے ترجمہ کیا گیا ہے، زینت کا لفظ جو ہے نا استعمال کر لیا ہے، زینت، آرائش، یہ زبائش، یہ سارے ظاہر ہے کہ اسی مفہوم میں آتے ہیں۔ تو یہ صرف لباس کے ساتھ ہی ایسا نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنی ہر چیز میں یعنی یہ پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ ایک چیز بنیادی ضرورت ہوتی ہے جس سے یعنی ظاہر ہے پیٹ تو بھر جاتا ہے ہر معمولی کوئی بھی چیز کھانے پینے سے، لیکن انسان اپنے جو ہے نا ذائقے کی خاطر اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ ایسے ہی جب رہائش کا معاملہ آتا ہے تو بنیادی جو ضرورت ہے رہائش کی، وہ ہو سکتا ہے غاروں میں اس کی وہ پوری ہو جاتی ہے، یعنی انسانیت نے جب ابتدا کیا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کہ غاروں سے آغاز کیا ہے، تو اس کی ضرورت وہیں پوری ہو جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یعنی جو آپ ماڈرن سٹرکچر جو آپ کے سامنے نظر آتا ہے، یہ کہیں سے کہیں اس کی ایک جو ہے نا بڑی آگے بڑی ہوئی اس کی ایک بلند جو ہے نا شکل ہے۔ ایسے ہی جب انسان نے چلنا شروع کیا تو وہ صرف محض اپنے قدموں پہ نہیں رہا، بلکہ آج تو جہاز تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ ہر معاملے میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو یعنی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دونوں کو کہا کہ مد نظر رکھا جائے، مد نظر رکھا جائے، ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک اس سے بڑھ کے آگے زینت سے آپ کام لیتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں میری ہی اتاری ہوئی ہیں۔ یعنی دوسرا جو پہلو ہے ظاہر ہے اس کے اندر انسان خود اس میں کنٹریبیوٹ کچھ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی یعنی یہ کہ وہ کنٹریبیوشن بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے جو صلاحیت ہوتی ہے وہ انسان ہی جو کے اندر جو موجود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ ایک دوسری جگہ پہ بتایا ہے کہ میں نے کشتیاں بھی جو ہے نا تمہارے لیے پیدا کی، جہاز پیدا کیے۔ تو یہ اصل میں بات وہی ہے کہ اصل کس نے کیے ہیں، یعنی جو را مٹیریل ہے وہ تو انسانوں نے یوز کیا ہے نا، اس کو ایک خاص شکل دی ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی طرف منسوخ کر کے کہتی ہے کہ یہ بھی ظاہر ہے کہ میرا ہی دیا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے بعد بڑی اہم سٹیٹمنٹ تھی کہ جو تقوی کا لباس ہے نا وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ یعنی آپ کے اندر سے جو ہے نا ایک چیز اٹھنی چاہیے، جو اندر کا جو لباس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ لباس ہے۔ یعنی باہر جس چیز سے
لباس مل کے بنتا ہے وہ تو ہمیں معلوم ہے، یعنی اس کی ایک سادہ شکل یوں کہہ لیں کہ کپاس ہوتی ہے، کاٹن ہوتی ہے نا، اس طرح اور دوسری تیسری چیزیں ظاہر ہے کہ انسان نے اس میں بھی بڑی ترقی کر لی ہے، تو اسی یعنی اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں لباس بننے کے، تو ایسے ہی جو ہے نا انسان کے اندر جو فطرت رکھی ہے اس کے اندر بھی انگریڈینٹس ڈال دیے ہیں۔ وہ انگریڈینٹس کیا ہیں؟ وہ تقویٰ کے ہیں۔ تقویٰ جو ہے نا یہاں پہ کی ورڈ ہے، اور تقویٰ کا لفظی معنی تو ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی جو 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 یعنی احساس ابدیت ہوتا ہے، اس کی خشیت ہوتی ہے، اس کے بارے میں متنبع رہنا کہ کل کو قیامت والے دن جو ہے نا میں نے ایک ذمہ داری یعنی یہ اٹھائی تھی، اس کا جواب دہ بھی ہونا ہے۔ تو یہ تقویٰ یعنی اس وائڈر پرسپیکٹو میں ہم اس کو یوز کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جس جگہ پہ آیا ہے، یہاں پہ ایک اور اس کا مفہوم بن گیا ہے۔ موقع محل ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی ایکسٹینشن یعنی ہو جاتی ہے الفاظ کی۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ انسانی فطرت کے اندر یعنی جو اس کا اپنا اصلی مفہوم ہے وہ اپنی جگہ رہے گا، یعنی اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ وہ مفہوم جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، وہ مفہوم اپنی جگہ رہے گا۔ لیکن لباس التقویٰ کا جہاں پہ جو لفظ لا کے یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آپ کا اصل لباس ہے وہ اندر کا لباس ہے، وہ لباس جو ہے ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے، وہ لباس جو ہے نا وہ مضبوط ہونا چاہیے، وہ لباس جو ہے نا یعنی اگر آپ اس پہ کھڑے ہو گئے ہیں تو شرم و حیا جو ہے آپ کے اندر مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کا تقویٰ مضبوط ہے، تو اس کی ریفلیکشن آٹومیٹیکلی آپ کے جو ہے نا ایکسٹرنل باڈی جو ہے اس پہ بھی آ جائے گی، یعنی اس پہ آ جائے گی۔ تو لباس جو ہے نا جو آپ کا اندر کا لباس ہے وہ بیسیکلی اس کا پھر ظہور ہوگا باہر بھی، آپ کی سوچ اور فکر میں، یعنی پھر آپ یہ لباس جو ہے یہ محض وہ لباس نہیں رہ گیا جو ہمارے باہر پہنتے ہیں، وہ محض وہ نہیں رہ گیا، بلکہ آپ کی شخصیت کا پورا تانا بانا اس سے تیار ہو جاتا ہے، آپ کی اخلاقیات اس کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کا شرم و حیا اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کا تصور اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ کا ورلڈ ویو اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن جو ہے نا بڑی حکمت کے ساتھ چیزوں کو آگے جو ہے نا پیش کر رہا ہوتا ہے، یہ محض وہ ظاہری چیزیں نہیں ہوتی۔ اس سے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایک سبق یہ سیکھا تھا کہ دیکھیں جو بھی ہمارے ہاں تحریکیں اٹھتی ہیں معاشرے کے اندر کہ کیسے ہماری معاشرے کے اندر تہذیب ہو، معاشرے کے اندر جو ہے نا لباس اور یعنی چہرے کی خاص وضاحت جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہو، یہ آج کے دور میں ایک المیہ بن گیا نا، یعنی جس طریقے سے ہمارے ہاں ایران طالبان کی جو ہے نا ایک وہ صورتحال بنی کہ لازمی طور پہ یہ لازم کر دیا گیا کہ اس طرح کی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ اصل جو ہے آپ کا جو مخاطب ہے وہ آپ کے اندر کا لباس ہے، اگر وہ لباس مضبوط ہے، اس کو ایڈریس کیا گیا ہے، اس کی تربیت کی گئی ہے، اس کا تزکیہ کیا گیا ہے، تو باہر کا لباس آٹومیٹیکلی جو ہے نا وہ یعنی اس کی ریفلیکشن ہو جائے گی۔ تو ہمارے ہاں ڈیفینیٹلی اس کو موضوع بنایا جانا چاہیے مسجدوں کے اندر بھی، یعنی جب خطبہ دیا جائے، جب کوئی جو ہے نا بات کی جائے تو بات اسی پہلو سے کی جائے کہ لوگوں کے یعنی ان کو اپیل کرنے والی بات، جو ان کی یعنی فطرت کو اپیل کرنے والی بات ہے وہ بات کہی جائے، اس کی بنیاد پہ تعلیم و تربیت کی جائے، بجائے اس کے کہ باہر کا جو وجود ہے ہمارا اس پہ زیادہ فوکس کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کا آٹومیٹیکل رزلٹ تو وہ آ جائے گا، لیکن اصل فوکس جو ہے وہ آپ کو آپ کی اندرونی شخصیت پہ کرنا ہے۔ ذالک خیر، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اس کو جو ہے نا یہ کہا ہے کہ یعنی یہی ایک بہتر چیز ہے۔ اس کے بعد کہا ہے کہ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اور یہ وہ چیز ہے جو اللہ کی آیات میں سے ہیں، یعنی یہ جو پیچھے پورا تصور بیان کیا گیا ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی باہر سے آپ کے اوپر امپوز کر دیا گیا ہے، آپ کی فطرت کی آواز ہے۔ یعنی جو ہوتے ہیں نا، ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قرآن مجید کی جو آیات ہیں جو بیجی ہیں، یہ اصل میں پوائنٹرز ہیں کس چیز کی طرف؟ جو نشانیاں بکھری پڑی ہیں، خواہ وہ ہمارے جو ہے نا وہ سراؤنڈنگ میں ہو، جس کو ہم آفاقی جو ہے نا دلائل کہتے ہیں یا نشانیاں کہتے ہیں، یا ہمارے اپنے اندر وجود کے اندر کوئی چیزیں ہوتی ہیں تو جن کو ہم انفسی دلائل کہتے ہیں، انفسی نشانیاں کہتے ہیں۔ تو یہ والی جو نشانی ہے جو ابھی ذکر ہوا ہے، یہ اصل میں انسان کی انفسی یعنی جو فطرت پہ مبنی دلیل ہے اس کی طرف جو ہے نا یہ پوائنٹ کر رہی ہے یہ قرآن مجید کی آیات۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اس سے نصیحت یا دہانی حاصل کریں کہ یعنی جو کچھ آپ کے اندر موجود ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ باہر سے سپر امپوز کیا جا رہا ہے، جو کچھ اندر موجود ہے اسی کی یاد دہانی، ایک تربیت، ایک ٹریننگ کی جا رہی ہے، اسی کی طرف جو ہے نا آپ کو بلایا جا رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یعنی اس پہلو کو ظاہر ہے کہ قرآن مجید اس کو پھر اپنے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے۔ آگے پھر اگلی آیت کے اندر پھر وہی اسی طریقے سے بات کرتا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما،
लियुरियहुमा सौआतिहिमा। यहाँ पे ये कहा गया कि ए आदम की औलाद, फिर उसी तरीके से जिस तरीके से ऊपर वाली आयत में जो है ना मुखातब किया गया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को, यानी मुखातब तो यहाँ मुशरिकीन मक्का हैं, कुरैश हैं। ये कुरान मजीद का असलूब होता है कि एक चीज़ बाज़ औक़ात वो जनरल सेंस में कर रहा होता है, अमूमियत के लबो लहजे में बात कर रहा होता है, और उसमें असल में मुखातब किनको किया जा रहा था, वही उन्हीं को, मुकामी लोगों को। लेकिन उसका लबो लहजा बात का ये अंदाज़ होता है कि उसको एक जो है ना यानी वाइडर ऑडियंस को उसको भी साथ शामिल कर लेता है। तो यहाँ पे ज़ाहिर है कि यानी बड़ी ऑडियंस को जो ना यहाँ पे शामिल कर लिया गया है, और ये कहा गया है कि ए आदम की औलाद। यहाँ पे एक और पहलू है बड़ा नुमाया है, और तदब्बर कुरान में इसको बड़ा हाईलाइट किया गया है। वो ये पहलू है कि ये जो लोग हैं मुशरिकीन मक्का, इनके यहाँ एक गैरत व हमीयत पाई जाती है, कबायली सिस्टम था, गैरत व हमीयत पाई जाती थी। इनकी जो लड़ाइयाँ थीं वो सदियों पे चलती थीं। इनके जो रिश्ते और तल्लकदारियाँ, नाते जो हुआ करते थे, वो भी सदियों चलती थीं। वो किस बुनियाद पे चलती थीं? आबा-ओ-अजदाद की कुछ रवायात थी, उसकी बुनियाद पे होती थीं। तो यहाँ पे असल में जो गैरत व हमीयत है ना, उसको भी ललकारा गया है उनकी, कि देखो ये तुम्हारे वालिद के साथ ये मामला पेश आया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ, तुम्हारे वालिदैन के साथ ये मामला पेश आया था, और उसको अपने सामने क्यों नहीं रखते? यानी एक वो होता है ना कि उस तरीके से कि ललकारा जाता है, कि उनको अपील किया जाता है, उनकी गैर तोहमियत को जो है ना उठाया जाता है। तो यहाँ पे भी वही पहलू है जिसको यहाँ पे या बनी आदम कह के जो है ना बात के यानी यहाँ पे की जा रही है। और ये कहा कि ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, शैतान तुम्हें उसी तरह बरगला ना दे, उसी तरह तुम्हें आजमाइश में न डाल दे, उसी तरह जो है ना तुम्हें फितने में ना डाल दे, जैसे उसने तुम्हारे वालिदैन को डाला था। कमा अखरजा अबवैकुम, जैसे उसने तुम्हारे वालिदैन को निकाला था। अब यहाँ पे हवाला किसका बना? ज़ाहिर है पीछे हम जो कॉन्टेक्स्ट है वही है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा जो है ना दोनों का ज़िक्र चला आ रहा था, तो उन्हीं के हवाले से यहाँ पे बात कही है। देखें बात को कैसे रिलेट करता है कुरान। अगली बात का आगाज़ उसने कर दिया है, एक नया मज़मून शुरू कर दिया है, लेकिन पीछे कॉन्टेक्स्ट वही चला आ रहा है। या बनी आदम, यानी एक वही का हवाला बन रहा है, और उसके बाद दोबारा जहाँ कमा अखरजा अबवैकुम, और तुम्हारे वालिदैन को उसने निकलवाया था। कहाँ से निकलवाया था? मिनल जन्नति, उसी बाग में जिसमें ज़ाहिर है कि वो रह रहे थे, उससे निकलवाया था। अच्छा, यहाँ से हम अब हमें पता चल गया कि असल में जो वाक़या पेश आया था, वही ट्रिगर बन गया। वैसे जो मिनल जन्नत ये अल्लाह ताला ने बोला है, जी, जी। इसको अल्लाह ताला ज़रूर मेंशन करते हैं। किस आखिर चीज़? क्यों? क्यों? तो ज़ाहिर है कि वो देखें वो जो पूरी चीज़ है ना, यानी जो पूरा वाक़या है, उसमें जो अल्फ़ाज़ को नुमायाँ करना है ना, उसको हाइलाइट करना है, वो कुरान मजीद उसको साथ लेके चल रहा होता है। यानी फिर उसमें कोई चीज़ जो है ना, वो मामूली नहीं होती। कोई चीज़ मामूली नहीं होती। यानी अब वो बाग का जो वाक़या है, वो ऐसे नक्श कर देना चाहता है कुरान मजीद के अंदर कि तुम इससे जो है ना एक गाइडलाइन ले हासिल ताकि करने की। उस लफ्ज़ से पूरी कहानी सामने पूरी आए। पूरी कहानी सामने आ जाए। अल्फ़ाज़ चंद एक ही होते हैं कुरान मजीद के, और उससे एक पूरा का पूरा जो है ना, जो एक जो मुद्दा होता है ना, पूरा जो एक स्ट्रक्चर होता है बात करने का, वो पूरा यानी कम्युनिकेट हो जाता है। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे कहा कि जैसा उसने यानी शैतान का वार था, उसकी चाल चली थी, और तुम्हारे वालिदैन वहाँ से निकल गए थे। तो ये अब हमें यहाँ से एक और चीज़ का पता चल गया कि असल में वो वाक़या ट्रिगर हुआ था। हो सकता है कुछ अर्सा मज़ीद वहाँ पे ठहर लेते, लेकिन ज उनको वहाँ से निकलने का जो है ना, जो एक वो जो जिसकी वजह से उनको निकलना पड़ा, वो वाक़या ये है। अब उसके बाद ज़ाहिर है कि प्रैक्टिकल लाइफ़ थी। वो प्रैक्टिकल लाइफ़ जो थी, वो गुज़ारनी थी आगे, आगे बढ़ना था, और उसका आगाज़ हो गया था ज़ाहिर है। यानी इस वाक़ये से उसका आगाज़ हो गया था। अच्छा, यहाँ से निकलवाया, इस जन्नत से, इस बाग से निकलवाया। अगले जो अल्फ़ाज़ हैं ना, वो बड़े ही अहम हैं। अगले अल्फ़ाज़ जो हैं, वो बड़ी अहम हैं। वो है यंज़िउ अन्हुमा लिबासहु, कि उसने कैसे निकलवाया था। ये एडवर्ब बन के आ रहा है। आगे पूरे जो दोनों फ्रेज़ेज़ हैं ना, ये एडवर्ब बन के आ रहे हैं। एडवर्ब क्या होता है? यानी एक वो यानी ये काम हो रहा है, तो उसको फर्दर क्लैरिफ़िकेशन जब आती है ना, उसके लिए हम एडवर्ब का जो है ना यानी इस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे निकलवाया था वो बताया जा रहा है कि उसने इस तरह निकलवाया था कि उनके लिबास उतरवा दिए थे। ये सारी कहानी बता देता है अब। यानी ये जो पीछे कहा गया था ना कि यंज़िल खास क्या मतलब है? उतारना या तुरवाना, ठीक है ना? ये जो पीछे कहा गया था ना, खास किस्म का एक शजरा है, खास किस्म का एक दरख्त है, उसके पास ना जाना,
اور اس کے پاس نہ جانا یہی کہا گیا تھا نا. اور اس کے بعد یہ جو لفظ بولا گیا ہے کہ اس کے پاس نہیں جانا، درخت کے پاس نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا. اچھا، اب ساری کی ساری جو ہے نا وہ سٹوری کئی ایک پہلوؤں سے، یعنی یہ کوئی ایک کلو نہیں ہے، یہ کئی ایک ہمارے پاس جو ہے نا وہ چیزیں آ جاتی ہیں ہمارے ہاتھ میں. پہلے جب ہم یہ کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو اس کی درخت کی نوعیت کیا ہے؟ وہ درخت کی نوعیت جو ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے. آگے بتایا کہ شجرۃ الخلد کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن مجید نے استعمال کیا ہے. وہ ہمیشگی کا درخت ہے، اور اس کے لیے ملک اللہ یبلا کا جو ہے نا وہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے، ہمیشہ رہنے والا جو ہے نا حکومت، یعنی ملک اور سلطنت، اس کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے. یہاں پہ بھی جو ہے نا جس جگہ ہم پڑھ رہے ہیں آیہ نمبر 21 میں یہ ہے کہ ان تکونا ملاکینی او تکونا من الخالدین. یہ وہی الفاظ ہیں، اسی مفہوم کے ساتھ، مدعا کے ساتھ جو ہے نا بیان ہو رہے ہیں. تو اب یہ شجرہ ہے، شجرہ اگر صرف اکیلا شجرہ ہوتا تو پھر تو وہ کنکریٹ ورڈ تھا، پھر تو اس کو میٹافوریکل لیا نہیں جا سکتا تھا. لیکن کیونکہ دوسری جگہ جا کے بتا دیا کہ یہ لفظ کی نوعیت یہ ہے، ایک ہمیشگی کی چیز ہے، اب یہ میٹافوریکل ہو گیا. اب ہم میٹافوریکل، یعنی اگر یہ اتنا بھی ہوتا تو پھر بھی ہمارے سمجھنے کے لیے کافی تھا. لیکن آگے قرآن مجید نے جب اس کو کھولا ہے نا، فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا. تو یہ جو الفاظ آگے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سٹیٹمنٹ ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا. اب وسوسہ کس کا ڈالا؟ یہ تو انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ درخت ہی کھانا ہے نا، درخت کا پھل ہی کھانا ہے. لیکن اس کو جو چیز درخت کے پھل کو جو ہے اس کو ایسے کھول دیا کہ لیبدی الہما ما بوریہما، تاکہ وہ اس چیز کو کھول دے جو ان کی چھپایا گیا تھا. کہاں چھپایا گیا تھا؟ ان کی شرمگاہوں میں چھپایا گیا تھا. یہ جو من ہے نا، یہ ایک بہت بڑا کلو ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ یہ بیسیکلی وہ جو جنسی عمل ہے، جو فنکشن ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہماری جو عمومی جو نقطہ نظر ہے اس کے اندر اس کو ترجمہ تو یہی کیا جاتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے یعنی کیا ہے، ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، لیکن اس کو فنکشن کی طرف نہیں بلکہ ان جگہوں کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے. تو اس سے تھوڑا سا وہ ڈائریکشن میں سمجھنے کے جو ہے نا وہ پہلو سے فرق پڑ جاتا ہے. ترجمہ یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ ان کی شرمگاہوں میں ہے، تو شرمگاہوں میں تو فنکشن ہی ہوتا ہے نا، یعنی وہ محض جو ہے وہ یعنی پیشاب کی جگہ نہیں ہے، کچھ اور جگہ بھی ہیں. یعنی اس پہلو کو یہاں پہ یعنی یہ آیہ نمبر 20 میں اس کو کھولا ہے. یہ ہمارے پاس ایک کلو تھا. اور اس کے بعد باقی تفسیر پہ بھی اسی طرح لیا گیا. میں بتایا تھا نا کہ اس دن کہ یہ جو نقطہ نظر ہے جو میں آپ کے سامنے اس البیان سے بیان کر رہا ہوں، یہ تاریخ میں بھی رہا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں رہا، لیکن منارٹی کا ہے. منارٹی کیا ہے، میجارٹی ہمارا وہی نقطہ نظر ہے دوسرا. لیکن اب آپ دیکھ لیں اصل چیز جو ہوتی ہے وہ دلائل ہوتے ہیں. دلائل کی بنیاد پہ چیزوں کو مانا جاتا ہے. اگر دلائل مضبوط نہیں ہے تو اب بھی آپ اس کو جو ہے نا پرانے نقطہ نظر کو رکھیں. میں یہ سے وہ نہیں کہہ رہا، اصل چیز ہے کہ دلائل کو سامنے رکھیں، دلائل کی مضبوطی کو سامنے رکھیں. وہ دلائل آپ کے سامنے یہ دیے جا رہے ہیں کہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں، یہ قرآن کے اپنے ہی الفاظ ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ جو اس نے آ کے ابلیس نے ابھارا ہے، ابلیس نے ابھارا ہے آ کے آیہ نمبر 20 میں آ کے مان ہاکما ربکما ان ہاذی شجراتی الا ان تکونا ملکین. وہاں پہ بھی یہی کہا ہے کہ فرشتوں کو ہمیشگی ہے، تمہیں ہمیشگی نہیں ہے، تمہیں مر جانا ہے، اور تیری نسل چلنی ہے تو اسی ذریعے سے چلنی ہے. اگر تجھے ہمیشگی ملنی ہے تو اسی ذریعے سے ملنی ہے. یعنی یہ کہ دونوں پہلو ہمارے سامنے آ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی، اور ابلیس نے بھی کوئی مطلب غلط بات نہیں کہی. اصل جو غلط معاملہ ہوا ہے وہ بیسیکلی جو وسوسہ ڈالا ہے کہ وہ اس کی بیس پہ آگے اللہ تعالیٰ کی حکم ٹوٹ جانا ہے، وہ اصل پرابلم بنا ہے. لیکن جو اس نے نصیحت کی ہے، جو اس نے بات کی ہے، اس میں بھی ایک بہت بڑا یعنی بیسیکلی ہوتا کیا ہے، شیطان جو ہے آج کے دور میں بھی جو فلسفے ہمارے سامنے آتے ہیں، جو مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، اور ظاہری چیزوں پہ ہی سارا کا تانا بانا بنا جاتا ہے، سٹرکچر بنایا جاتا ہے، دلائل دیے جاتے ہیں، لوگوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے، اور لوگ اس میں آ جاتے ہیں، لوگ اس میں آ جاتے ہیں. لیکن اس کے پیچھے کوئی حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اصل چیز وہ ہوتی ہے، وہ حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے، وہ امپورٹنٹ چیز ہے. تو یہاں پہ بھی بیسیکلی وہی معاملہ ان کے ساتھ جو نا ہو رہا ہے. اچھا، اس کے بعد جب یہاں پہ پہنچے ہیں کہ جب لباس کا معاملہ یعنی قرآن مجید اس کو ذکر کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد یہی نہیں ہوا تھا، بلکہ جب وہ یہ کام کر چکے تو اس کے بعد پھر بتایا تھا کہ یہ جو انہوں نے اپنے کس سے ڈانپنا شروع کر دیا تھا، پتوں سے ڈانگنا شروع کر دیا تھا. تو پھر جو ہے نا اصل میں وہ لباس کا پھر حوالہ بن گیا
اس کام کے بعد پھر لباس کا حوالہ بن گیا، اور اس کے بعد اگلا جو ٹاپک چھیڑا ہے وہ لباس سے چھیڑا ہے، اور لباس میں جب چھیڑا تو یہ کہا کہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ٹاپک وہی ہے، شرمگاہوں کا ہی جو ہے نا موضوع ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جب یہاں پہ آ کے بتایا کہ جب لباس کو کہا کہ یہ لباس تقوی جو ہے نا بہتر ہے، اور اس کے بعد یہ کہا کہ اے آدمی کی اولاد، تم اسی طرح پھنسنا جانا جس طرح تمہارے جو ہے نا والدین پھنسے تھے، چال میں پھنسے تھے نا اس کے، اور جس کی وجہ سے ان کو جو ہے نا وہاں باغ سے نکلنا پڑا۔ اور وہ کیوں نکلے وہاں سے باغ سے، وہ یہاں پہ پھر آ کے کھولا ہے ینزع عنہما لباسہما، اس وجہ سے کہ اس نے ان کے لباس اتروا دیے تھے۔ یہ لباس اترتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلا وہ مرحلہ آتا ہے، اس سے بغیر تو ظاہر ہے وہ نہیں آتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ بتایا کہ آگے چل کے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ سورہ طٰہٰ ہمیں ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو جو ہے نا جنت میں بھیجا گیا ہے، اس باغ میں بھیجا گیا ہے، جیسا کہ یہاں بتایا کہ کھانے پینے کی تمہیں وافر مقدار میں چیزیں مل جائیں گی، یہاں پہ بھی بتایا گیا اسی سورہ اعراف میں پیچھے پڑھائے ہیں، وہاں پہ ایک اور چیز کا بھی اضافہ کیا ہے کہ تمہیں کھانے پینے کے ساتھ لباس بھی ملے گا۔ جب جنت اس باغ میں جو ہے نا ٹھہرایا گیا تو اس میں یہ الفاظ لازمی تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ان کو 3 چیزیں دی گئیں، کھانے پینے کا سامان دیا گیا اور لباس دیا گیا۔ یہ لباس اور کھانے پینے کا میں نے پہلے بھی آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ یعنی ذکر کیا ہے، یہ سارا را مٹیریل ہوتا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بنا بنائے لباس آ گئے عالی شان قسم کے جو ہے نا، وہ نہیں، وہ را مٹیریل جیسے من و سلوا آیا تھا وہ بھی را مٹیریل ہی تھا نا، ایسے ہی ان کے لیے را مٹیریل تھا، یعنی زندگی کا آغاز انہوں نے ایسے ہی کیا ہے۔ تو لباس وہی جو ظاہر ہے کہ وہاں پہ پتوں کی صورت میں ان کے پاس موجود تھا وہی ہے۔ اور اس کے بعد یہاں یہ کہ ان کے لباس اتروائے تھے، اور لباس اتروانے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر جو ہے نا مزید اہتمام کیا کہ لیریہما سوآتہما، کہ تاکہ ان کو دکھا دے ان کی شرمگاہیں۔ پھر بات واضح ہو گئی، یعنی صرف محض لباس اتروانا نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ جو بات ابھی ہوئی ہے، اب آپ اس کو جا کے ریلیٹ کریں جو پیچھے بات کہی گئی تھی نا، یہ جو بات کہی گئی تھی کہ ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے، یواری سوآتکم، یہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور وریشہ، اور یہ کہ یہ زینت کا سامان بھی ہے۔ یہ 2 جو پہلو ہیں، اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا تھا لباس التقوی۔ لباس تقوی جو ہے نا وہ اصل لباس ہے۔ اب آپ یہاں پہ ایک اور چیز کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیں، وہ ریلیٹ کرنا یہ ہے کہ اصل میں لباس کون سا لباس ہے؟ لباس تقوی ہے۔ شرم و حیا کا تصور جب تک جو ہے نا انسان کے اندر مضبوط رہتا ہے، تب تک یہ پورا پروسیس، اب یہ بات وہی نہیں رہ گئی، اصل اندر کی اٹھی ہوئی چیز ہے شرم و حیا، لباس تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، یہ مضبوط ہونا چاہیے، یہ اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ یہ مضبوط ہے تو آپ کا جو ظاہری لباس ہے نا وہ بھی مضبوط ہے۔ اور اس کے بعد اگلا ایک اور مرحلہ بھی ہے، ایک اور مرحلہ بھی ہے، وہ ہے مرد اور عورت کے ساتھ جو تعلق ہے جسمانی، وہ بھی جو ہے اس کی بھی پھر حفاظت ہو جائے گی اگر لباس تقوی موجود ہے۔ یعنی اب آپ ان دونوں آیات کو ریلیٹ کریں تو پورا سفر ہے جو یہاں پہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک بات آئی اور اس کے بعد گئی، بات آئی گئی ہو گئی، نہیں، یعنی ایک پورا سفر ہے۔ سفر آپ کے اندر سے شروع ہوتا ہے، لباس تقوی سے شروع ہوتا ہے، اس کا اظہار آپ کے ظاہری لباس پہ ہوتا ہے، اور یہ سفر صرف وہاں پہ نہیں رکتا بلکہ آگے بڑھتا ہے، جس کو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق میں آ جاؤ، یہ لباس ہیں تم ایک دوسرے کے، یعنی یہ لباس کہاں کہاں جو ہے نا جا کے ریلیٹ ہوتا ہے۔ ایک لباس لباس تقوی ہے، ایک لباس آپ کا ظاہری لباس ہے، سورہ بقرہ میں جو ہے یہ سورہ بقرہ میں آیا ہے، سورہ بقرہ میں آیا، پہنچ گئے نا۔ یعنی ایک لباس کون سا ہے آپ کا؟ تقوی کا لباس ہے، وہ آپ نے ہمہ وقت جو ہے نا وہ آپ کا مضبوط ترین جو ہے نا وہ ڈھال ہے، آپ کی مضبوط ترین جو ہے نا ایک آپ کا جسے کیسل کہہ لیں کہ جو ہے نا ایک آپ نے قلعہ بنا دیا ہے، یعنی اصل لباس تقوی ہے، وہ مضبوط رہنا چاہیے۔ ظاہری لباس اس کی ریفلیکشن ہوگی، اور بات یہاں نہیں رکے گی، بات آگے بڑھے گی، اور یہ جو میاں بیوی کا لباس ہے وہ بھی اسی پہ کھڑا ہوگا، اس سے باہر نہیں دیکھنا، اس سے باہر نہیں اور دیکھنا۔ یہ جو ہم اس کو لباس تقوی بول رہے ہیں، جی جی
یہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بنتا ہے. جی ایسے ہی ہے. اصل کور جو ہے وہ فلاسفی بیسیکلی میرا اللہ تعالیٰ کی ذات سے ساتھ تعلق ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ہاں، اس کی بندگی کا تو تصور. اس کے نتیجے میں جب میں یہ نارمل لباس پہنتا ہوں جی جی اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، جی جی وہاں پر تو میں پھر دنیا سے خود کو بچاتا ہوں. دنیا مجھے نہ دے گی، یہ میرے اندر ایک چیز ہے کہ دنیا مجھے نہ دے گی. وہاں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، انسانوں کے ساتھ قائم ہو جی. جاتا ہے. دیکھو وہ پیچھے جو دو باتیں کہی تھی نا کہ یہ ایک آپ کی بنیادی ضرورت ہے، آپ کی ہاں، بنیادی ضرورت تو ٹھیک وہ ہے. بنیادی ضرورت ہے. اس کے بعد ریچا کا لفظ آ گیا تھا کہ تمہارے لیے جو تمہارے اندر حس پائی جاتی ہے نا، ایستھیٹک سینس پایا جاتا ہے، اس کی سیٹسفیکشن بھی اسی کے ساتھ اس ہوتی ہے، کی سیٹسفیکشن بھی اسی کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہاں، ہے. جو آپ کے اندر کی دنیا نا، کوئی لوگ میرے بدن کو نہ دیکھیں، وہ تو پہلی ضرورت ہے نا، وہ تو لازمی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں ایک نفیس انسان ہوں، اچھے کردار کا حامل ہوں. یعنی لباس یہ بھی ریفلیکشن شو کر رہا ہوتا ہے نا ٹھیک کہ ہے. آپ نے جیسا پہنا ہے اس کی بنیاد پہ آپ کی شخصیت جو ہے آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ ایک پہلو ہے جو زینت کا سامنے رکھتے ہیں. قرآن نے اس کو وہاں تک محدود نہیں رکھا، اس کو آگے بڑھایا اور کہا ہے کہ نہیں، یہ جو لباس باہر پہنا ہے نا تم نے، یہ اصل میں تقوی ہے پیچھے، تو اس کو کیا مضبوط اللہ کر تعالیٰ لو. یہ کہہ رہے ہیں جی جی کہ یہ جو آپ کا تو نیچرل تعلق ہے میرے ساتھ، جی جی تو آپ تو مجھ سے شرماتے ہو اس معاملے میں، میرا خیال رکھتے ہو. جی جی تو جب میں کہوں گا کہ لباس پہنو اس طریقے سے، جی جی تو اب تمہیں پہننا چاہیے. تو یہ تو باہر سے حکم آ رہا ہے جو پہننے والا ہے، جی جی اور وہ جو تقوی والا ہے وہ اندر والی چیز ہے. ایسا ہی جی. میں پچھلی دفعہ بھی یہی یہ بات ہوئی تھی کہ دیکھیں لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ماحول میں جی رہے ہیں. میں اگر ایک یعنی اور اضافہ کر دوں پھر آپ سوال کا جواب جی دیں. جی کیونکہ مجھے وہ چیز نظر آ رہی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یار مجھے یہ جو عورت اور مرد کا تعلق ہے، جی جی اس میں بھی مجھے شرم آتی ہے نا. جی میں جی چھپاتا ہوں لوگوں سے، صحیح میرا اگر کوئی تعلق بھی ہے تو میں چھپاتا ہوں اس کو. صحیح. اور یہ حیا کی چیز بھی ہے، میں خاص قسم کا راستہ بھی رکھنا چاہتا ہوں اندر سے. جی لیکن جب ہم کہانیاں جب ہم سنتے ہیں کہ یہ محبت کی داستان ہے، تو اس میں تو وہ اندر سے کسی گلٹی فیل کا احساس نہیں ہوتا اس کو، وہ تو معاشرے سے چھپ رہا ہوتا ہے. جی جی. تو تو یہ چیز بیسیکلی واقع ہے. نہیں، میں وہ پھر وہی بات آ گئی نا کہ یہاں پہ اکثر تفسیر والوں نے، بلکہ انہوں نے بھی یہاں پہ یہی اس چیز کو شامل کیا ہے. تقوی جب ایک لفظ ہے نا، جب یہ اپنے کنٹیکسٹ میں آتا ہے تو وہ میننگ بھی پکڑ لیتا ہے. اصل مطلب تو رہے گا، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے یعنی جو اس نے احکامات دی ہیں اس کے اندر آ جانا، یہ تقوی ہے، یہی تقوی ہے. اچھا، کیونکہ جس کنٹیکسٹ میں آ گیا ہے، اس کو اب انسان کی اندر کی یہ شخصیت ہے جس کو شرم و حیا کہا جاتا ہے، وہ بھی ریلیٹ ہو گیا ہے. کیونکہ آگے بات کہی کہ ذالک من آیات اللہ. تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہم لباس پہنتے ہیں، جی جی. اللہ تعالیٰ نے اگر خاص وضاحت کا لباس بتایا کہ آپ اس طرح وہ تو چھپا بعد کر، میں آئے گا نا، وہ تو تو بعد میں آ رہا وہ ہے. تو بعد میں آئے گا. بس صحیح ہے، مجھے یہی پوائنٹ سمجھ جی میں وہ تو بعد میں آئے گا. سے نہیں آ رہا. نہیں نہیں، وہ تو بعد میں آئے گا. وہ باہر سے آ رہا ہے. ہاں، لیکن کہ اصل یہ ہے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی جو آپ کے اندر موجود ہے شرم و حیا، وہ بھی اسی تقوی کا پہلو ہے. ٹھیک ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یعنی وہ جو آپ کے اندر شرم و حیا کا جو تصور ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ میری آیت ہے اور یہ میں تذکیر کے لیے اتاری ہے. اب یہ آیت کسی اور کی طرف اشارہ کر رہی ہے، وہ جو اشارہ کر رہی ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے، وہ ہے شرم و حیا کا تصور. اور اس شرم و حیا کے تصور کو جو ہے نا اب تقوی کے لفظ ایک پورا پیکج بنا کے اس کے اندر پیش کر دیا ہے. لیکن اگر آپ اس کو وہ پہلو یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا پہلو، وہ لازمی پہلو ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن اگر صرف شرم و حیا پہ فوکس کریں تاکہ اس کو اس پرسپیکٹو میں دیکھ لیا جائے جس سے مسلم اور نان مسلموں کی تفریق نہ ہو، تو وہاں پہ بھی بیسیکلی بات وہی بن جاتی ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ہے جو آپ کو جگا رہی ہے. وہ جگا رہی کا جو تصور ہے قرآن مجید پڑھ کے وہ کہتا ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی چیز ہے جو آپ کے اندر وہ چیز ڈالی ہوئی ہے. یعنی آپ کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور بھی اللہ نے ہی ڈالا ہے نا. یعنی ایٹ دا اینڈ وہ تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ریلیٹ ہو جائے گا. لیکن وہ ایک انگریڈینٹ جو بنتا ہے اس تقوی کا، وہ شرم و حیا، وہ تو موجود ہے اس کے اندر. لیکن وہ جو آپ انگریڈینٹ کی بات کریں گے، شرم و حیا ہے جی جی یا اچھائی برائی ہے، یہ تو فطرت کی چیزیں ہیں. جی لیکن فطرت. جب عمل ہوگا جی جی کہ آپ شرم و حیا کو اڈاپٹ کریں گے تو جی. وہ تقویٰ ہوگا. یہ جب تقویٰ عمل ہوگا تو وہ تقویٰ ہو جائے گا. ویسے تو وہ فطرت میں موجود جی ہے. ایسے ہی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد جو آخری سٹیج آئے گی نا کہ اب آپ نے اس کو خاص ایک شکل وضاحت دے دینی ہے. میں کہہ رہا ہوں نا ایک خاص شکل یا وضاحت دے دینی ہے. وہ بھی بیسیکلی اگر آتی بھی ہے تو وہ شریعت بھی اصل میں کہاں سے بیس کر رہی ہے؟ وہ اسی شرم و حیا پہ بیس کر رہی ہے نا.
میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ بات میں نہیں، تقویٰ تو اس احساس کا کرنا ہے، جب آپ کو وہ احساس احساس ہے، احساس ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس رشتے کا احساس ہو جاتا ہے، ہاں مضبوطی، وہ پھر تقویٰ ہے، تو فطرت سے پھر وہ آپ تقویٰ کی پوزیشن پر چلے جاتے ہیں، وہ اگلے لیکن اگر ایکسپریشن فطرت ہے میں نا، موجود ہے Practically پھر آپ یہ پہن لیتے ہو، لیکن اگر فطرت میں موجود ہے لیکن اس کو ریکگنائز نہیں کر رہا، پھر بھی موجود ہے، پھر پھر بھی موجود ہے، لیکن تقویٰ نہیں موجود ہے. ہاں یہ صحیح ہاں پھر بھی موجود ہے، او صحیح کہہ رہے ہیں، درست کہہ رہے ہیں. اچھا اچھا، اس کے بعد ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بات اب ساری میں اینڈ ٹو اینڈ پتہ چل گیا، ہاں، نہیں یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اصل میں لباس اترا تھا، اس کے بعد جو کچھ شرمگاہوں میں موجود تھا، وہ جو مطلب وہ چیز وہ بھی سامنے آ گئی، ان کے بعد وہ عمل ہو گیا، اس کے بعد پھر لباس پہننے کی طرف بھاگے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ پورا کا پورا عمل اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ جو بات کہی گئی تھی کہ شجرہ کے پاس نہیں جانا، وہ ساری کی ساری چیز اب ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ گئی، یہ اصل میں کیا چیز ہے. اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ ہے، سوری اچھا سوری چلیں کوئی مسئلہ نہیں. تو اصل یہ کہ قرآن مجید جب جو ہے نا اس شجرہ کا ذکر کرتا ہے، اور شجرہ کا ذکر کرنے کے بعد دوبارہ پھر ذکر نہیں کرتا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. اس پورے واقعے میں دوبارہ اس کو سامنے نہیں لے کے آتا، اس کے بعد جو واقعہ سامنے آتا ہے وہ پوری کی پوری چیز جو ہے نا اب ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا چیز ہے. یہ دوبارہ نہیں ہاں آیا، دوبارہ نہیں آتا. جب وہ بات پتہ چل گئی کہ یہ شرمگاہوں کی بات ہے، تو ہاں ہمارے اس کے بعد سامنے پھر وہ پھر اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دوبارہ سے نہیں ہے. دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بڑا یہ ہر جگہ ہی ہے، ایسا نہیں کہ یہاں پہ، ہر جگہ ہی ایسے ہی ہے. آغاز تو شجرہ سے ہوتا ہے، یعنی 6-7 جگہوں پہ قرآن مجید میں یہ ذکر آتا ہے نا اس واقعے کا، کہیں تفصیل سے آ گیا، یہاں پہ بھی تفصیل سے آ گیا ہے. تو جہاں تفصیل سے آ جاتا ہے وہاں شجرہ کا ذکر تو ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد دوبارہ شجرہ کا ذکر نہیں ہوتا. یعنی آغاز میں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ شجرہ ہے، اس کے بعد باقی اس کے بعد یہ واقعہ بتا دیا جاتا ہے. تو دونوں کو آپس میں ریلیٹ کریں تو بات تو وہی ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو آگے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ میں ایک خاص پیراگراف ہے، میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا نیچے، میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ پڑھ لوں. تدبر قرآن کے اندر جو ہے نا کچھ پیراگرافس تفسیر کے دوران لکھے گئے ہیں، اور وہ بڑے شاہکار ہوتے ہیں، بڑے شعر ہوتے ہیں، مطلب سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی لوگ جو نا پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر خاص طرح کی ایک ادبی چاشنی ہوتی ہے. وہ میں آپ کے سامنے میں نے ہائی لائٹ کیا تاکہ پڑھ لیا جائے. یہ جو ابھی چیز پڑھی ہے اسی کے حوالے سے ہے. یعنی نیچے وہ اپنی وسوسہ اندازیوں سے پہلے لوگوں کو اس لباس تقوی و خشیت سے محروم کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ ابلیس، شیطان. کون سا نمبر ہے؟ یہ 142 پیج ہے، اس کو میں نے اگر یلو کلر یہ کیا ہوا ہے. جو اللہ نے بنی آدم کے لیے اس کی ظاہری لباس کے ساتھ ایک تشریف باطنی کی حیثیت سے اتارا ہے. تشریف باطنی یعنی باطن جو ہے انسان کا، اس کو مشرف کرنے کے لیے، اس کو نمایاں کرنے کے لیے، اس کو یعنی عزت و تکریم دینے کے لیے، یعنی یہ اس کا مطلب ہے کہ حیثیت سے اتارا ہے. یعنی کون سا لفظ؟ یہی تقوی، اندرونی جو آپ کا لباس ہے، جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے. جب یہ باطنی جامہ لباس، جب یہ باطنی جامہ اتر جاتا ہے تو حیا ختم ہو جاتی ہے، جو اس کے ظاہری لباس کی اصل محرک ہے. پھر یہ ظاہری لباس ایک بوجھ معلوم ہونے لگتا ہے. بے حیائی صنفی اعضاء میں جن کا چھپانا تقاضائے فطرت ہے، اریاں ہونے کے لیے تڑپ پیدا کرتی ہے. پھر فیشن اس کو سہارا دیتا ہے. وہ لباس کی تراش خراش میں نت نئی اختراعات سے ایسے اسلوب پیدا کرتا ہے کہ آدم کے بیٹے اور ہوا کی بیٹیاں کپڑے پہن کر بھی لباس کے بنیادی مقصد یعنی ستر پوشی کے اعتبار سے گویا ننگے ہی رہتے ہیں. پھر لباس میں زینت اور آرائش کا پہلو باقی رہ جاتا ہے، اور اس میں بھی اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ بے حیائی زیادہ سے زیادہ دلکش زادیے سے نمایاں ہوں. پھر آہستہ آہستہ عقل اس طرح معاف ہو جاتی ہے کہ اوریانی تہذیب کا نام پاتی ہے، اور ساتر لباس وحشت و دقیانوسیت کا. پھر پڑھے لکھے شیاطین اٹھتے ہیں اور تاریخ کی روشنی میں یہ فلسفہ پیدا کرتے ہیں کہ انسان کی اصل فطرت تو اوریانی ہے، لباس تو اس نے رسوم و رواج کی پابندیوں کے تحت اختیار کیا ہے. یہ مرحلہ ہے جب دیدوں کا پانی مر جاتا ہے. دیدوں کا پانی مر جاتا ہے یعنی یہاں انسان جو ہے نا آنکھوں سے محروم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اور پورا تمدن شہوانیت مطلب یہ سیکسول جو انٹرسٹ ہوتی ہے، ارج ہوتی ہے، کہ زہر سے مسموم ہو جاتا ہے. زہر سے یعنی زہریلا ہو جاتا ہے، مسموم یعنی زہریلا ہو جاتا ہے. تو یہ الفاظ ہیں، کیسے خوبصورت ہیں، اچھے لکھے ہیں، اور بڑے یعنی وہ ایک ادبی لحاظ سے بڑے نمایاں ہیں. میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو پڑھ کے شیئر کر لیتا ہوں. یہاں پہ کوئی چیز جو ہے نا سمجھنے والی ہے تو ضرور
میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مقدمہ ہے جی جی اللہ تعالیٰ کا اور قرآن شریف کا، جی جی بہرحال اس کو دنیا میں تو ہم لوگوں نے ہی اختیار کرنا ہے جی جی ایسے اور ہی اپنانا ہے. جی جی ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ فیل ہوتا چلا جا رہا ہے وقت کے ساتھ. ہاں جی ایسے ہی ہے، یہ آئین کے ساتھ یعنی فیل کہ نہیں، یہ یہ جو کے ساتھ ابھی فیل وقت ایسا ہاں اب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہر گھر کی کہانی یہ ایسے ہی ایسے ہی ایسا ہی ہے کہ یہ لباس التقویٰ موجود نہیں رہی. ایسے ہی ایسے ہی، بلکہ ہمارے ایون ہمارے علماء کا بھی فوکس جو ہے نا بنیادی طور پہ فقہی نقطہ نظر جو ہے نا، جو ہمارے ہاں فقہی مطلب یہ ہے کہ قانونی پہلو، میں اس کی کوئی باہر والا نگیٹ نہیں کر رہا، کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو حکمت ہے نا قرآن مجید کی وہ دب کے رہ جاتی ہے، وہ دب کے رہ جاتی ہے. ظاہری چیزوں پہ ہم زور دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ جو اندر چیز پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں پیدا ہو پاتی، وہ نہیں ہو پاتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک امپورٹنٹ چیز یہ بھی بتائی کہ لباس زینت بھی ہے. جی ایسے ہی تو اس زینت کی چیز کو جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے کہ جی بالکل ایسا ہو، خاص طور پہ جو جی عورتوں کے ساتھ ہے کہ جی وہ جی ایسا لباس ہو کہ بس زینت پھر رہے ہی نہ اس میں. اچھا ہاں ایسے ہی ایسے ہی تو وہ دونوں بیلنس بالکل آؤٹ ہے کہ آپ اس طرف بھی نہ جائیں اور اس طرف. اچھا ایسے ہی ایسے ہی. اچھا اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے نا، یہ جو حضرت آدم اور حضرت حوا کا جو واقعہ ہے سارا کا سارا، یہ ابھی جو چیز آپ کے سامنے آئے گی نا، جس طرح مشرکین مکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اس کو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ پہلا واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا. حضرت آدم اور مائی ہوا ہے نا، دونوں انہی کے ساتھ پیش آیا ہے. اس کے بعد اگلا واقعہ کن کے ساتھ پیش آیا ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ پیش آیا ہے. یعنی اب بیسیکلی وہ اسی پوزیشن میں آ گئے ہیں. اب وہ اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ایک طرف شیطان اور شیطان کی اولاد ہے، اور ایک طرف آدم اور آدم کی اولاد ہے. دونوں کے درمیان ایک جنگ برپا ہے، اور وہ جو ڈے ون پہ برپا تھی وہ اب بھی برپا ہے. ان کو کہاں پہ رکھا گیا؟ ایک باغ میں رکھا گیا. ایسے ہی ہے نا، کیوں رکھا گیا؟ تربیت مرحل سے گزارنا تھا نا. تو یہاں آگے چل کے قرآن مجید خود بتائے گا کہ میں پھر اسی پوزیشن میں تمہیں لے آیا ہوں. میں نے پیغمبر اتار دیا ہے، اور پیغمبر اتارنا ہی یہ بالکل ایسا ہے جیسے تم باغ میں آ گئے ہو. یعنی ایک تربیت کا مرحلہ پھر شروع ہو گیا ہے. اس کے نتیجے میں پھر ابلیس اور آدم کا جو ہے نا کون جیتا اور کون ہارا، اب یہاں پہ بھی وہ پھر مار کا دوبارہ شروع ہو گیا ہے، اور یہاں پھر پتہ چل جائے گا کہ کون جیتے اور کون ہارے. اور قرآن مجید آگے جا کے ذکر کرے گا کہ جو ایمان لے آئے ہیں وہ جیتے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے وہ ہارے. یعنی ایک اور یہاں پہ ایک تربیت کا آغاز ہو گیا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے جو ہے نا باغ کے اندر ایک ٹریننگ جو ہے نا وہاں پہ کیمپ لگا تھا، ویسے ہی ایک ٹریننگ کیمپ جو ہے نا یہاں پہ بھی لگا دیا گیا ہے. اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ آدم بن جائیں گے، مطلب اپنے پرانے گناہوں سے معافی مانگ کے توبہ کر کے رجوع کر کے واپس لوٹ آئیں گے. اور کچھ لوگ جو ہے نا ابلیس کی جگہ پہ کھڑے ہو کے، تکبر کی جگہ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ پہ اپنی پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں. اور وہ آپ نے وہاں پہ ریفریش تو نہیں کیا ہوگا اسٹڈی کو، لیکن بس وہ سورہ بقرہ کے اندر اس کا کیا کانٹیکس بنتا ہے؟ کیا چیز؟ اسی سیم سٹوری کا. جی وہاں پہ بنی اسرائیل ہے، وہاں پہ وہ ان کا غرور اور تکبر ہے کہ ہم جو ہے نا پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہمارے جو ہے نا ہمیں معاف کر دیا جائے گا. کنٹیکسٹ اس کا وہ ہے، ہمارے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں ہیں. اور وہ جو ذمہ داریاں غرور اور تکبر کا پہلو ہے وہاں پہ لیا جا رہا ہے. تو یہاں پہ بھی کچھ اسی نوعیت کی چیزیں ہیں جس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اصل میں اس کے پیچھے اب وہ واقعہ ہے. سورہ اعراف ساری کی ساری اس پہ کھڑی ہے، اس تصور پہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، یعنی اسی پہ کھڑی ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اب ان کو اسی پوزیشن پہ لا کھڑا کر دیا گیا ہے. اور اس کو جب پوزیشن پہ لا کھڑا کیا گیا تو اب بات کا آغاز کہاں سے کیا؟ لباس سے کیا ہے. اور وہاں پہ جب آدم علیہ السلام کو جو ہے نا باغ میں ٹھہرایا گیا ہے تو پیچھے ہمیں بتایا گیا ہے، میں آپ کے سامنے ابھی بتاتا ہوں کہ آیا نمبر ہے 27. یہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو یہاں پہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا، ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا کہ میں نے اس درخت کے قریب نہ جانے سے منع کیا تھا. قریب جانے سے منع کیا تھا نا، اور یہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. یعنی پہلے پوری جو ہے نا بریفنگ دے کے بھیجا گیا ہے، اس باغ میں بریفنگ دے کے بھیجا گیا ہے. اور یہی صورتحال اگر ابھی آپ آ جائیں 27 میں جو آپ کے سامنے آ رہی ہے، جو آیا ہے، اس میں بھی یہی صورتحال ہے. یہاں پہ بالکل اسی طرح کی صورتحال میں پیدا ہو گئی ہے. اور ان کو بتایا گیا ہے کہ تمہارے والد والدین کو نکلوایا تھا اس نے باغ سے،
اور کیوں نکلوایا تھا؟ اب اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ریلیٹ کر دیا. آدم علیہ السلام کو تو یہی کہا تھا نا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کے قریب نہ جانا. یہ درخت ہے، یہ شیطان ہے، کھلا دشمن ہے. وہ ابھی تک دو ہی چیزیں تھیں نا آپس میں جن کو ریلیٹ کیا گیا. اب یہاں پہ اس ڈائمینشن کو تیسری ڈائمینشن شامل کرتے ہوئے کہا ہے، اور پہلی بات کہتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ ابلیس ہے، یہ آدم علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا اور اب تم کھڑے ہو گئے ہو. اب تیسرا جو ہے نا اس میں ایلیمنٹ، تھرڈ ڈائمینشن شامل ہو گئی ہے. پہلے دو تھے نا، ابلیس اور آدم. اب اس کے بعد یہ کہا کہ ابلیس، آدم اور تم، تین فریق ہو گئے. تو آدم کا واقعہ بیان کر کے کہا کہ اب تم جو ہے نا اس پوزیشن پہ آگے ہو بنی آدم ہوتے ہوئے، اور ایک طرف ادھر ہے ابلیس کی ضروریت بھی ایک طرف جو ہے نا اپنا کام کر رہی ہے، اور ایک طرف بنی آدم ہے. تم بھی اسی پوزیشن پہ اب کھڑے ہو گئے ہو جس پوزیشن پہ آدم کھڑا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اور یہ کہا اس کے بعد اب ابلیس کے بارے میں بتایا جائے گا. پہلے اپنے والد کے بارے میں بتایا نا، والدین کے بارے میں بتایا. اب ابلیس کے بارے میں بتایا کہ انہو یراکم ہوا و قبیلہم، وہ تمہیں دیکھتے ہیں. نیچے اگر آپ ترجمہ دیکھیں، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوایا تھا جس میں اس نے خدا نے ٹھہرایا، ان کا یہی لباس اتوا کر ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے. یاد رکھو وہ اور ان کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. کون دیکھتے ہیں؟ کون دیکھتے ہیں؟ ابلیس اور ابلیس کے ساتھی، شیطان اور شیطان کی ضروریت دیکھتے ہیں. تو یہ بالکل وہی وارننگ ہے جو وارننگ پیچھے گزر چکی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو گزر چکی ہے. اب آدم کی اولاد کو جو ہے نا یہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ تم اس پوزیشن پہ ایک ولنریبل جو ہے نا تمہاری کیفیت ہے. تمہاری جو پوزیشن ہے وہ تمہیں نہیں معلوم کہ وہ تمہیں کہاں کہاں سے جو ہے نا وہ تمہیں پکڑتا ہے. اس بارے میں تمہارے اندر وہ حساسیت نہیں ہے. وہ کہ متنبع تو تم رہتے ہو، کچھ نہ کچھ رہتے ہو، لیکن یہ کہ وہ حساسیت نہیں پیدا ہوتی کہ تمہیں کہاں کہاں سے یہ پکڑے گا، اس کے کیا داؤ ہیں، اس کی کیا چالیں ہیں، وہ تمہیں کیسے جو ہے نا وہ یعنی پانی پلاتا اور اس کے بعد تمہیں یعنی اس جگہ پہ لے جاتا ہے جہاں پانی بھی نہیں پہ ملتا. ٹھیک ہے نا. وہ تمہیں یعنی لوگوں کو لیڈر بنا کے پیش کرتا ہے، مذہبی لیڈر ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں پیش کرتا ہے، اور تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے خیر خواہ ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ابلیس کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ تمہیں نہیں معلوم ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں کہا جا رہا ہے اس کو تم اپنی گرفت میں پکڑ لو، اپنی جگہ مضبوطی ہو جاؤ. وہ جو لباس تقویٰ اور لباس کی جو گرے ہیں نا وہ ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے، وہ مضبوط ہونی چاہیے. اور وہ تمہیں اور اس کا قبیلہ، اب ہمیں یہاں پتہ چل گیا کہ یہ صرف اکیلا نہیں ہے. جب آئی بات ابن آدم کی، اور وہاں پہ جب ہم کہتے تھے نا کہ وہاں تو ابلیس تھا اور آدم تھا، وہاں اکیلے تھے دونوں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. یہاں پہ اب وہ اکیلا نہیں ہے. اب اس کی ضروریت میں جنات بھی ہیں، اس کی ضروریت میں انسان بھی ہیں جو اس کے فالوورز ہیں، اب اس میں شامل ہو گئے ہیں. وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں تم نہیں تصور کر سکتے. یہ ایک ایسی وارننگ ہے جس میں ہر وقت ہمیں الرٹ ہونے کی ضرورت ہے. ان جعلنا شیاطین اولیاء، ہم نے شیاطین کو دوست بنا دیا ہے. کن کا؟ للذین لا یؤمنون، ان لوگوں کا جو ایمان نہیں رکھتے، دوست بنا دیا ہے. یہاں پہ جو قرآن مجید نے بات کہی ہے، جب ایک بات کہی جاتی ہے تو ہم اس کے پیرلل جو اس کی اپوزٹ جو کنسپٹ ہوتا ہے اس کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بات قرآن مجید نے جو اپوزٹ کنسپٹ ہے اس کی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا یعنی عام جو روٹین کے مطابق ڈیسکرپٹیو سٹائل ہوتا ہے کسی بھی نریشن کا، کوئی چیز کو بیان کرنا ہے، یعنی ایک ڈیسکرپٹیو ہوتا ہے نا سٹائل. تو قرآن مجید جو ہے نا بعض اوقات ان چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے. وہ کیونکہ جس زمانے میں قرآن مجید اترا ہے اس زمانے میں اس طرح کی زبان تھی کہ دونوں پہلو جو ہے نا لوگوں کے سامنے آ جاتے تھے، سمجھ لیتے تھے. تو یہاں پہ ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ اب یہ چیز پیش کی جاتی کہ تم اس سے کیسے بچ سکتے ہو، تم اس سے کیسے بچ سکتے ہو. تو وہ ہم اس کے اپوزٹ تصور سے سمجھیں گے کہ شیاطین کو دوست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے. تو اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ جو ایمان رکھتے ہیں ان کا دوست شیاطین نہیں ہوتے. تو یہ اب یہاں پہ پتہ چل گیا کہ اصل میں یہ اپوزٹ کی بات تھی. اور نمایاں کیوں کرنا؟ کیونکہ اصل میں یہاں پہ مشرکین مکہ جو ہیں
وہ شیطان کے دوست ہو گئے ہیں، ان کو نمایاں کر دیا۔ لیکن اس کے پیچھے ایک اور تصور ہے، وہ تصور یہ ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی چالوں میں نہیں آتے، وہ مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں؟ یہ سورہ بقرہ میں آیا اور آگے بھی آ رہا ہے، کیونکہ آگے چل کے چیزیں مزید کھل جاتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جب آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا نا دنیاوی پریکٹیکل لائف میں، تو اس وقت بتا دیا تھا کہ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ کی ہدایت کا انتظام کر دیا جائے گا۔ جس طرح باغ میں جو ہے نا تمہارے ساتھ ایک علیحدہ کر کے تمہیں ایک ٹریننگ کیمپ مہیا کیا گیا ہے، تو مختلف ادوار میں ہم پیغمبر بھیجیں گے اور اسی طرح کے ٹریننگ کیمپس وہ لگائیں گے، پھر ہم لوگوں کو آزمائیں گے، اسی طریقے سے آزمائیں گے جیسے آدم علیہ السلام کو اور مائی ہوا کو جو ہے نا آزمایا گیا تھا۔ تو یہاں پہ یہ ایک ابھی بالکل کلو ہے ہمارے سامنے، ایک ایسی انڈیکیشن ہے جو ہمیں دے دی گئی ہے۔ آگے چل کے یہ چیز مزید کھل جائے گی کہ یہ اصل میں اگر بچنا چاہتے ہو تو وہ اس پوزیشن پہ آ جاؤ جس پہ آدم علیہ السلام آئے تھے، کہ اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے بڑھو، اور اس شرف پہ جو ہے نا تم پہنچ جاؤ۔ نہیں پہنچو گے تو کیا ہوگا؟ شیاطین کے دوست بن جاؤ گے۔ اب کون سے شیاطین کے دوست بن جاؤ گے؟ یہ وہی ہے جو سورہ اعراف میں پیچھے پڑھائے ہیں۔ اس نے کہا تھا نا کہ میں ان سے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا جواب تھا؟ جو تمہارے ساتھی دوست ہوں گے نا، جو تیری پیروی کریں گے، ان کو اور تمہیں ابلیس کو میں کہاں ڈال دوں گا؟ دوزخ میں ڈال دوں گا۔ تو یہ ان کا حوالہ ہے، یہ ان کا حوالہ ہے یہاں پہ۔ ابھی یہ دیکھیں، یعنی پچھلی پوری جو بات ہے کیسے جو ہے نا اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے بات آگے چل گئی کہ اب مشرکین مکہ اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں جس پوزیشن پہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور مائی ہوا ہیں، اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یعنی یہ کہ یہ اگلا جو اس کا آتا ہے پہلو، یہاں 27 جو ہے ختم ہو جاتی ہے آیا، اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہتا ہے قرآن مجید کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ جب یعنی اب آپ دیکھیں آگے کنیکٹر میں رکھا ہے استاد محترم نے کہ یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے، یہ اسی دوستی کا۔ کون سی؟ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کہی تھی نا کہ یہ شیاطین کے دوست ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے وہ شیاطین کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، شیاطین کے حوالے کب کیا جاتا ہے؟ یہ تب کیا جاتا ہے کہ جب انسان مسلسل برے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ شیاطین کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اپنے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد شیاطین اس کے اوپر جو ہے نا مسلط کر دی جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا مختلف جگہوں پہ جو ہے نا یہ تھیم پایا جاتا ہے۔ تو یہ اب اسی رفاقت کا نتیجہ ہے جو ابھی تھوڑی دیر بعد اوپر بات ہوئی ہے، یہ اسی رفاقت کا نتیجہ ہے اے پیغمبر کہ تمہاری قوم کے یہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور خدا نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ لفظ آیا ہے فاحشہ۔ فاحشہ کا لفظ جب قرآن مجید میں آتا ہے تو ایک سب سے پہلے آپ کے ذہن میں جو تصویر آنی چاہیے وہ کیا ہے؟ جو اس کا اپنا لفظی مطلب ہے۔ لفظی مطلب میں جو ہے نا یہ ہر وہ کام جو انسان جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے کرتا ہے۔ یہ کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ یعنی ایک تو میاں بیوی کا تعلق ہے، وہ جائز تعلق ہے۔ میاں بیوی سے باہر جو رشتہ ہے نا، جو تعلق قائم ہوتا ہے یعنی نکاح کے باہر، اس کو ہم زنا کہتے ہیں۔ فاحشہ کا وہ بھی اپنے اندر یہ مفہوم رکھتا ہے، یعنی فاحشہ کے اندر وہ چیز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ مرد جب یہ جو ہے نا یہ جنسی خواہش پوری کرتے ہیں، آگے چل کے جو ہے نا قوم لوط کے حوالے سے آئے گا، قرآن مجید اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو وہاں سے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر عورت بھی جو ہے نا جنسی خواہش کے لیے یہ کام کرتی ہے تو اس کے لیے بھی فاحشہ کا لفظ استعمال ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ جو لفظ ہے اس کے اندر اگر انسان جانوروں کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن مجید میں، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب جو حرام رشتے ہیں جیسے ماں اور بیٹا، جیسے بہن اور بھائی، جس کو حرام رشتے قرآن مجید میں سورہ النساء میں پیچھے پڑھ آئے ہیں، اس کا آغاز بھی یہیں سے کرتا ہے کہ یہ میں کیوں منع کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی فاحشہ کا لفظ پایا جاتا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جو فاحشہ کا لفظ ہے یہ اپنے اندر وہ جنسی خواہش جو میاں اور بیوی کے تعلق کے علاوہ کوئی بھی جس سے پوری کی جاتی ہے وہ فاحشہ میں آ جاتی ہے۔ یہاں پہ کس پہلو سے، یعنی ظاہر ہے کہ اب ہم سارے پہلو تو نہیں اس کے معنی میں لیں گے، یہ یہاں پہ کس پہلو سے آیا ہے استعمال، آگے چل کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پہلو وہ پہلو ہے جو ہماری مذہبی لوگوں میں
خاص طور پہ وہ مذہبی لوگ جو ظاہر ہے کہ جن کے اندر اوریانی مذہب کا حصہ بن جاتی ہے. یعنی لوگ جو ہے نا کسی سٹیج پہ جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اندر ایسی شیطانی چالوں کی وجہ سے کچھ چیزوں کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں یعنی وہ جو اوریانی ہے، وہ جو زنا ہے، وہ بھی یعنی ایک مذہب کا لبادہ پہن لیتا ہے. مذہب کا لبادہ پہن لیتا ہے. وہ کیسے؟ ہم جانتے ہیں. یہ چرچوں میں کیا ہوتا رہا، ہمارے مدرسوں میں جو ہے نا ہمارے یہاں بعض کا صورتحال سامنے آ جاتی ہے. یعنی اساتذہ کے احترام کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہوتا، اور اس کے بعد اس کو یعنی ایک جنون ایسے ہی اگنور کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایک بڑے ایشوز رہے ہیں. عیسائیت جو ہے نا، رحمانیت کا جو تصور ہے اس کے پیچھے جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو یہ بنیادی طور پہ جو ریلیشن ہے ننس کا اور جو منکس کا جو آپس میں ریلیشن ہے اس کو بھی بعض اوقات ایک بڑے تقدس کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. تو یہ جو مذہب کا یہ پہلو ہے جس میں یہ پہلو جس میں کہ شیطانیت جو ہے نا، ابلیسیت یہاں پہ در آتی ہے، اور اس کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذہب ہی کا ایک پہلو ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے ہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمومی بات کر رہا ہوں کہ اس چیز کو اچھا سمجھا جاتا رہا ہے کہ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، یہ ننگے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ سٹیٹمنٹس ہمارے یہاں بھی ملتی ہیں. تو وہ یہ ننگا پن ہے، اوریانی ہے، یہ ایک مذہبی تقدس حاصل کر لیتی ہے. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کون سا پہلو ہے یہاں، اس کو تو ہائی لائٹ نہیں کیا، لیکن ہمیں روایات سے پتہ چل جاتا ہے. جو حدیث آئی ہیں روایات سے پتہ چل جاتا ہے. وہ روایات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں پہ مکہ میں اسلام کے آنے سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے جو باہر سے لوگ آیا کرتے تھے، حج اور عمرہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ ان کے لیے حکم یہ تھا، کن کی طرف سے؟ انہی مشرکین مکہ کی طرف سے حکم یہ تھا کہ جب یہ طواف کریں تو ننگے ہو کے طواف کریں. یہ ان کو زیبا نہیں دیتا کہ اپنے اوپر جو ہے نا لباس کو پہن کے آئیں. اگر ان کو لباس پہننا ہی ہے، بھئی امر مجبوری پہننا ہی ہے، تو وہ لباس ہم سے مانگیں، ہم دیں گے، اپنی مرضی سے دیں گے. ادروائز جو ہے نا تمہیں جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے لباس جو ہے نا مہیا نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے لیے شریعت یہی ہے کہ وہ کیا شریعت انہوں نے بنا رکھی تھی کہ یہی ہے کہ یہاں پہ لباس کے بغیر جو ہے نا یہاں کیا جائے، طواف کیا جائے. تو یہ وہ پہلو ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. جب جو ہے نا ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ فاحشہ کام ہے، ننگے ہو کے طواف کر رہے ہیں، یہ فاحشہ کام ہے، تو آگے سے کیا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہی ان کی روایت چلی آ رہی ہے، اس کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں. اور واللہ امرنا، اور ہمارے اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے. ہمارے اللہ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے. اب آپ اس کو ریلیٹ کر لیں پچھلی سورہ میں. پچھلی سورہ میں جب انہوں نے کچھ جانور جو ہے نا مقدس کر دیے تھے، مقدس ٹھہرا دیے تھے، اور وہاں پہ بھی یہی کہا تھا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے. اور اب یہاں پہ ننگ پانے کے لیے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے باعداد کی طرف سے چلا آ رہا ہے. اور اس کے بعد یعنی یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یعنی مذہب جو ہے تقدیس کیسے جو ہے نا حاصل کر لیتا ہے. ایک چیز غلط انٹروڈیوس ہوتی ہے اور اس کے بعد جو پیروکار ہوتے ہیں ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے آئے ہیں، سوائے اس کے کہ اب وہ اللہ کے نام پہ چیزیں افترا کر کے جھوٹ گھڑ کے جو ہے نا اللہ کے نام پہ پیش کر دی جائیں. یہ دو ہی پہلو ہوتے ہیں جس کو جو ہے نا جہاں پہ قرآن مجید ہائی لائٹ کر رہا ہے. اس کو جب یہ بات کہی جاتی ہے تو فوری ریجیکشن آتی ہے، فوری ریبٹل آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ کل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس فحشہ چیزیں ہیں وہ اس کا حکم دے؟ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا. اب یہاں پہ وہ ڈائلاگ شروع ہو گیا ہے جو ڈائلاگ پچھلی سورہ کے اندر تھا. حلال و حرام کی بحث میں یہی ڈائلاگ تھا نا. وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ کہتے تھے ہمارے باجداد کی طرف سے ہے. اس کے ریبٹل میں جو ہے نا وہ کیا جواب آتا تھا؟ قرآن مجید جو ہے نا اپنی لاجک پیش کرتا ہے کہ دیکھو یہ ابراہیم کے دور سے چیزیں چلی آ رہی ہیں، یہ تم نے اپنی طرف سے جو ہے انٹروڈیوس کرا لی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی الہامی کتابوں میں بھی شامل نہیں کیا، تم نے کیسے جو ہے ان کو شامل کر لیا؟ تو یہاں پہ بھی وہی جو ہے نا لب و لہجہ ہے کہ کل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. اللہ تعالیٰ کی ذات کیسے جو ہے نا اس چیز کا حکم دے سکتی ہے؟ یہ تو سراسر جو ہے نا جھوٹ ہے، یہ سراسر جو ہے نا افطرا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف جو ہے نا منسوب کر دیا جاتا ہے. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اور تم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ وہ چیزیں منسوب کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے. علم کن چیزوں کا ہوتا ہے؟ یا تو عقلی چیزیں ہوتی ہیں نا، یا جو ہے نا کوئی مشاہدے کی چیزیں ہوتی ہیں، یا جو ہے نا کتابوں کی صورت میں جو
نبیوں پہ نازل ہوئی ہیں اس کی صورت میں ہمیں علم ملتا ہے، ان میں سے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تم اپنے سے گھڑ کے یہ کیوں کوئی چیز پیش کر دیتے ہو کہ یہ چیز جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، یا جو ہے نا یہ ہمارے باجداد کی پریکٹس چلی آ رہی ہے۔ یہ جو جس طریقے سے یہ چیز پیش کرتے ہیں نا، یہ جو ابھی واللہ امرنا، اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی گویا کہ اپنے فتوے ہیں اور اللہ کے نام پہ تھوپ کے تو اس کو جو ہے نا انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ اچھا، وہ جو آپ نے بولا اذا فعلوا جی فاحشۃ، جی جی وہاں تو ایک جنرل سا لفظ ہے نا کہ جی وہ فحاشی کرتے ہیں، جی جی لیکن ان اللہ یامر سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کوئی مذہبی چیز ہے جس مذہبی چیز ہے، ایگزیکٹلی۔ تو یہ پھر ایک خاص قسم کی فحش کی طرف میں وہی آغاز میں کہا نا کہ توجہ کیونکہ دلا ہاں کہ فحشہ کا جب لفظ آتا ہے تو اپنے اندر پورا پیکج رکھتا ہے، لیکن یہ کس طرح کا فحشہ ہے؟ یہ وہ ریانی ہے جو وہ بیسیکلی طواف کرتے ہوئے جو ہے نا انہوں نے امپوز کی ہوئی تھی باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے۔ اچھا، قریشی مکہ کے آدم علیہ السلام کی کہانی کے بعد جی جی اس کے اس پہلو کی طرف پہلی توجہ دلائی گئی، پہلی توجہ دلائی ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ دیکھا نا، اب وہ کہانی جو ہے وہ بھی پتہ چل رہی ہے کہ وہ بیسیکلی ہے کیا ہے، یعنی دو چیزوں کا اب ریلیٹ کیا جا رہا ہے نا۔ یہ نظم ہے بیسیکلی، یہ تمہیں اس جگہ پہنچا رہا ہے کہ سوچنے کا انداز ہے کہ دیکھو ایک چیز دوسری چیز تیسری چوتھی پانچویں، ایسے چلتے چلتے سیڑھیاں چڑھتے 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 تم وہاں پہنچ گئے ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہی وہ مشکلات ہے قرآن شریف کے اندر جی جی جو ہم جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ کہاں سے کیا بات ہو رہی ہے، اور وہ آپ ظاہر کے الفاظ یہ بول آپ رہے ہیں۔ ایمانیات کی بحث میں جی جی یہ کہاں سے لے کر آ گئے نا جی اذا جی فعلوا فاحشۃ، جی جی آپ تو اس کو مسلمان کر رہے ہو، جی ایسے ہی ہے۔ تو یہ صحیح بات ہے۔ اور یہ دیکھو یہ غیر مسلم کو، یعنی اس وقت تو مشرکین مکہ مشرک ہے نا، ہاں نا، ان کو بات کہی جا رہی ہے۔ اچھا اچھا، اس کے بعد ہے آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں تو قل امر ربی بالقسط، اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا جو حکم دیا ہے وہ صرف اور صرف قسط کا دیا ہے۔ یہ بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے، بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے۔ یہ قسط جو ہے یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو کئی ایک چیزوں سے مل کے بنی ہے، آگے چل کے چیزیں کھل جائیں گی، مزید جو ہے نا پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو صرف کس چیز کا حکم دیتی ہے؟ قسط کا حکم دیتی ہے۔ قسط اور عدل ایک ہی لفظ ہے۔ عدل ہم عمومی طور پہ استعمال کرتے ہیں صرف انصاف کے معنوں میں، صرف انصاف کے معنوں میں، یعنی انصاف تو جانتے ہیں نا کیا چیز ہے؟ آپ جو کورس میں ہوتا ہے یا ہمارے اور آپس میں جب بھی کوئی بات ایک دوسرے سے ہوتی ہے تو انصاف کا تقاضا کیا جاتا ہے نا، تو وہ عدل ہوتا ہے نا کہ یعنی اس چیز کو بیلنس کر دیا جائے، یعنی دونوں طرفوں کو مناسب، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن جب قسط کا لفظ آتا ہے تو اس میں تھوڑا سا مفہوم وسیع ہوتا ہے، اس کے اندر وہ عدل پایا جاتا ہے لازمی طور پہ، جو عدل کے اندر پایا جاتا ہے۔ جب ہم قسط بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹھیک اس جگہ پہ آ جائے جس جگہ پہ اس کو ہونا چاہیے، ٹھیک اس جگہ پہ آ جائے۔ عدل کے اندر ہو سکتا ہے وہ عدل نہ ہو۔ یہ ہم جو کہتے ہیں قسط نمبر 1 قسط نمبر 2 ایسا ایسے کوئی تعلق نہیں، اس کا اس کا نہیں، اس کا نہیں ہے۔ یہ قسط جو ہے یہ ٹھیک اس جگہ پہ آ جائے جس جگہ پہ کسی چیز کو ہونا چاہیے۔ اب اس کے اندر آپ کے رویے بھی ہوں گے، میرے رویے ٹھیک اس جگہ پہ ہونے چاہیے جہاں پہ ہونا چاہیے ان کو۔ اس کے بعد میری نالج، میرا علم بھی اس جگہ پہ ہونا چاہیے جس پہ اس کو ہونا چاہیے، قسط اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انصاف تو اس کے اندر شامل ہے، یعنی اب اس کے اندر جو ہے نا جب ہم قسط کا لفظ بولیں گے تو وائڈر پرسپیکٹو میں بولیں گے، یعنی زیادہ وسیع معنوں میں بولیں گے۔ اب آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قسط کا حکم دیا ہے تو یہ پتہ چل گیا کہ سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں قائم بالقسط۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود جو ہے وہ کیا ہے؟ قائم بالقسط ہے، یعنی اللہ کی ذات یہ حوالہ بن جاتی ہے کہ وہ قائم بالقسط ہے، اور وہ کیسے جو ہے نا کسی بے انصافی کو قبول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دوسری جگہ پہ میں یہ آیات کے حوالے ہیں آپ کے سامنے، یہ قسط کا تصور جو ہے نا ذرا تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو یعنی اس پہلو سے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا ہے۔ یہ اگر سورہ آل عمران میں ہم دیکھیں تو وہاں پہ یہی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ یہ سب لوگ جو ہے نا گواہی دیتے ہیں، فرشتے دیتے ہیں، اور جن کے پاس اللہ نے جن کو علم دیا ہے وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو قسط پہ قائم ہے، یعنی قسط کو ہی جو ہے نا فالو کرتی ہے، ایڈیئر کرتی ہے، اسی جو ہے نا
کی پیروی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے اوپر، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ قسط کو لازمی ٹھہرایا ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے لیے۔ اس کے بعد جب یہ کہا گیا تو اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دوسری جگہ یہ کہا ہے کہ تمہارا پورا کا پورا جو میں نے شریعت تمہیں دی ہے نا، جو مذہب دیا ہے، تو وہ قسط پہ کھڑی ہے۔ یہ ہے سورہ حدید کے اندر کہا ہے، وہاں یہ کہا ہے کہ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے کتاب نازل کی، قرآن مجید، تورات، اس طرح قرآن مجید نازل کی، اور یہ میزان کے طور پہ کی۔ وہ یہاں پہ تفصیلی آتا ہے، یعنی میزان کے طور پہ، میزان مطلب ترازو کے طور پہ، تکڑی کے طور پہ، تاکہ ٹھیک لوگ جو ہے نا، میزان کا لفظ بول کے بتا دیا کہ قسط کا کیا معنی ہے، تاکہ لوگ ٹھیک جو ہے نا قسط پہ جو ہے نا قائم ہو جائیں۔ اب کتاب فیصلہ کرے گی کہ قسط کیا چیز ہے، ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہو جانا، یہ اب کتاب فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد بات یہاں نہیں روکی، بلکہ آگے بڑھ کے قرآن مجید نے جو ہے نا کہا کہ آپ کے رویے، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا مذہب اختیار کر لینا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ کس چیز پہ ہونی چاہیے؟ قسط پہ ہونی چاہیے۔ سورہ نساء کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، قسط پہ کھڑے ہو جاؤ۔ شہداء، آگے لفظ بولا ہے شہداء للہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی گواہی دیتے ہوئے، یعنی اللہ نے جو شریعت تمہیں دی ہے اس پہ ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ۔ شریعت بھی قسط پہ ہے، اللہ کی ذات بھی قسط پہ ہے، انسانوں کو بھی قسط پہ کھڑا کر دیا۔ اور اس کے بعد قرآن نے یہاں پہ نہیں روکا، یہ جو سورہ النساء کی آیا نا، یہ انفرادی طور پہ ایڈریس کر رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ کے اندر جا کے جو ہے نا ہمیں ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے، وہاں پہ پورے کے پورے معاشرے کو جو ہے نا کھڑا کر دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور یہاں پہ پورے کے پورے معاشرے کو، پوری کی پوری حکومت کو کھڑا کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تمہیں قسط کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، گواہی دینی ہے۔ اور ولا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں یہ نہ ابارے کہ تم انصاف پہ قائم نہ کھڑے نہ رہو۔ تو قوم پوری کی پوری مسلمان قوم کو جو نہ کھڑا کر دیا اس قسط کے لیے، انفرادی طور پہ مسلمانوں کو کھڑا کر دیا قسط کے لیے۔ کتاب نازل ہوئی، شریعت نازل ہوئی، کس کے لیے؟ قسط پہ کھڑا کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا خود کس جگہ پہ قائم ہے؟ یعنی قسط پہ قائم ہے۔ تو یہاں پہ یہ اب یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو قسط کا ہی حکم دے سکتی ہے، یعنی ٹھیک ٹھیک حکم دے سکتی ہے۔ اس کے اندر ایک اور چیز جو ہے نا بلٹ ان آ گئی۔ اب قسط کا جو تصور ہے وہ کہاں سے اٹھے گا؟ انسانی فطرت سے ہی اٹھے گا نا۔ تو آپ کی فطرت کو بھی اسی مقام پہ کھڑے ہونا چاہیے، یعنی یہ کہ آپ کی فطرت کو گواہی دینی چاہیے سب سے پہلے کہ یہ چیز قسط پہ قائم ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ خود قسط پہ قائم ہے، اس کی صفات کا حوالہ آ جاتا ہے۔ تو کوئی بھی حکم جو آپ کے سامنے آئے گا، یا تو وہ کیا ہوگا؟ قرآن مجید میزان کی صورت میں قسط ہوگا، شریعت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ذات کی صورت میں قسط ہوگا، یا انسانی سطح پہ جو ہے نا اس کی فطرت سے اٹھی ہوئی جو ہے نا آواز فطرت ہوگی۔ تو جو چیز انسانی فطرت کے خلاف ہو، اللہ کی صفات کے خلاف ہو، وہ شریعت کیسی ہو سکتی؟ اگر مجھے جو ہے نا کوئی کہے کہ جو 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 جیکٹ پہننا ہے، جو مطلب آپ نے حملہ کرنا ہے، اور آپ کو جو ہے نا یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اس کے نتیجے میں تمہیں جنت حاصل مل جائے گی، یہ کیسے تصور مذہب کا ہو سکتا ہے؟ میں ایک سادہ سی مثال دیا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے۔ مذہب کا جو تصور ہے وہ یہ کرائٹیریا خود قرآن نے ہمیں دے دیا ہے کہ قسط پہ مبنی ہونا چاہیے۔ میری پوری شریعت، دعوے سے کہا جا رہا ہے کہ میری پوری کی پوری شریعت جو ہے نا قسط پہ کھڑی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں قسط سے ہٹ کے کوئی آپ لوگوں کو جو ہے نا مطالبہ کروں؟ یعنی یہ دیکھیں کہ قسط کا تصور کہاں کہاں جا کے جڑتا ہے، اور اس کے بعد اس قسط کی بنیاد پہ کچھ آگے احکام دیے جائیں۔ اب بات سے بات آگے بڑھنی ہے نا، اب اس کی بیس پہ جو ہے نا آگے کچھ احکام دیے جائیں گے۔ یہاں پر یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ تو صرف قسط کی جی جی حکم دیتا ہے، تو پیچھے جب وہاں پر پچھلی سورہ میں بات ہوئی تھی، اسے وہاں پر بھی یہی کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو صرف 4 ہی چیزیں حرام کرتا ہے، اسی طرح کی وہ جیسے قسط ساری چیزیں، ہاں لیکن وہ بھی جواب اسی طرح آیا تھا کہ جب حلت و حرمت کھانے پینے کی تھی جی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ یہ 4 چیزیں میں نے صرف یہی حرام کی۔ یہاں ایسے پر بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب یہ بالکل کیٹیگوریکلی آستہ چیزیں کھلیں گی کہ اب یہ چیزیں ایگزیکٹلی وہی پاتھ ہے یہاں پہ فالو کیا جائے گا۔ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہی پاتھ ہے یہاں پہ فالو کیا جائے گا۔ دیکھیں پچھلی سورت جو ہے نا حلال و حرام ہے، اور اس کے اندر ایک اور چیز شامل ہو گئی تھی آخر میں، موریلٹی، اخلاقیات۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کیا چیزیں ہیں؟ لباس ہے، شرم و حیا ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے، میاں بیوی سے باہر کا تعلق ہے،
فاحشہ کیا چیزیں ہوتی ہیں اس چیز کا تعلق ہے. یعنی اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ حکمت پہ مبنی بیان جو قرآن مجید ہے کہاں کہاں اور کیسے کیسے کھلتا ہے، اور دو صورتیں جو آپس میں جوڑا ہے کیسے اوور لیپ کرتی ہیں، اور وہ کون کون سے پہلو ہیں جو آپس میں سمیٹ لیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی پچھلی سورہ میں کھانے پینے کو جو ہے نا اب آگے چل کے بتایا گا کہ کھانے پینے کا ذکر پیچھے کر آیا ہوں، قرآن مجید بتائے گا. اب ہم آپ کو کچھ اور چیزیں بتانے لگا، تو کتنی یعنی یہ چیزیں بن یار جاتی یہ بہت مشکل ہے قرآن شریف کو سمجھنا. نہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ اگر یہ جس طرح اس طرح سمجھیں تو اس کو انجوائے بھی کرتا ہے، پھر اس کو پھر آگے چل کے امپلیمنٹ کرنے میں نہیں. مزہ بھی آتا ہے. پچھلی دفعہ جو ہے انہوں نے یعنی یہ کہہ لیں کہ پچھلی دفعہ آپ نے سپیڈ سے کام لیا تھا. صحیح بات. ہاں. اچھا اس کے بعد وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ. اب آپ کس کی بنیاد پہ کچھ احکام دیے جائیں گے، لیکن کنٹیکسٹ وہی ہے جو پچھلا ہے، یہ کوئی نیا کنٹیکسٹ نہیں آ جائے گا، کنٹیکسٹ وہی ہے. اس کی بنیاد پہ کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں پیچھے، کیونکہ بیت اللہ تھا نا، بیت اللہ میں یہ فاحشہ کام ہو رہا تھا. اب اس بیت اللہ کو مزید کھولا ہے، اللہ کے گھر کو مزید کھولا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب تم جو ہے نا مسجد میں جاتے ہو، ہر مسجد میں جاتے ہو جو مسجد کہلاتی ہے جاتے ہو، تو وہاں پہ اللہ ہی کے لیے خالص ہونا چاہیے. آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کرنا، یعنی عبادت ہے نا، منہ کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کرنا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونی چاہیے. وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور الدین کو بھی اس کے لیے مخلص کرتے ہوئے. الدین یہاں پہ مطلب ہے اطاعت. اطاعت دین کے کئی ایک مطلب ہوتے ہیں. ایک تو یوم الدین یعنی حساب کتاب کا، جس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. دین کا مطلب شریعت بھی ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ آیا ہے. یہاں پہ دین کا مطلب اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے. یہاں پہ ایک تھوڑا سا یعنی زبان و کلام کا ایک پہلو ہے، وہ بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. یہاں پہ کہا گیا ہے مخلصین لہ الدین. مخلص یعنی خالص کرتے ہوئے نا، اس کے بعد لہو آ گیا ہے. لہو، لہو جو ہے نا یہ کیا ہے، پریپوزیشن ہے نا، اس کے ساتھ پروناؤن لگا دیا گیا لہو، اسی کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ مخلصین کے بعد لہو آیا ہے. ایسے ہی وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد کے بعد بھی ایک اور پریپوزیشن تھی، ایڈوربیل فریز تھی، جو یہاں پہ سپریس کر دی گئی ہے، یعنی اس کو حذف کر دیا گیا ہے. اس کو نیچے جو ہے نا 330 میں جو ہے نا اس کو کھولا ہے نیچے، کہ اس کے بعد ہے اِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ کے الفاظ حذف ہیں. یہ جو حذف ہوتے ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب یہ زبان و بیان کا پہلو ہوتا ہے. یہ زبان و بیان کا پہلو ہوتا ہے، وہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور جو صاحب بیان ہوتے ہیں وہ چیز کو سمجھ لیتے ہیں. یعنی جو صاحب زبان ہوتے ہیں، زبان کو سمجھنے والے، وہ خود سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کیا مطلب جو ہے نا اس کا کیا ہے. تو جب یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وجوہ کر کے، چہرے کر کے کھڑے ہو جاؤ، اور اللہ ہی کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ یعنی اس ایک اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی اس مفہوم میں یہاں پہ یہ آیا ہے. اور اسی کی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، یہاں پہ اطاعت کو خالص کرتے ہوئے اور مسجد کا ذکر آ گیا ہے. یہ اصل میں ہے کیا چیز ہے؟ یہ عبادت ہے. اب ہمیں یہاں پہ عبادت کا مطلب بھی پتہ چل گیا ہے کہ عبادت کا مطلب محض جو ہے وہ پوجا پاٹ نہیں ہوتا. پوجا پاٹ یعنی کچھ رسمیں ہوتی ہیں نا، یعنی پرست ہم کہتے ہیں، یعنی یہ ریچول جیسے نماز ہے، کھڑے ہو گئے، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، یا کوئی اور دوسرے مذاہب میں جو ہے نا جو رسوم ہوتی ہیں جس کو ہم پوجا پاٹ کہتے ہیں. یہ جو عبادت ہے یہ محض جو ہے نا پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت کے اندر اطاعت لازمی ہوتی ہے. کیونکہ یہاں پہ جو احکامات دیے جا رہے ہیں وہ کس سے متعلقہ ہیں؟ اطاعت سے متعلقہ ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی کہ دونوں پہلو یہاں پہ سمیٹتے ہوئے کہا کہ مسجدوں میں جب جاتے ہو تو مسجد میں صرف خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کو پکارنا چاہیے. یہ ایک پہلو ہے. یہ کس پہ مبنی ہے؟ یہ کس پہ مبنی ہے؟ دوسرا پہلو کیا ہے کہ اطاعت اسی کی ہونی چاہیے. یہ بھی توحید کا پہلو ہے. اچھا اس کے بعد ہے کما بداکم تعودون، اور آگے جوڑا ہے اس کو کہ تم اس کی طرف اسی طرح لوٹو گے جس طرح اس نے تمہاری ابتدا کی تھی. یعنی ایک جمپ لگا کے قرآن مجید نے کہاں سے بات کو پہنچا دیا. توحید بیان کی اور آخرت بیان کی. توحید اور آخرت دونوں آپس میں تصور جو ہے نا یہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو دونوں کو علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ دونوں ایمانیت کی چیزیں جو ہے نا دونوں کو جوڑ کے کہا کہ جیسا کہ تمہاری ابتدا کی تھی ویسے ہی تم واپس لوٹو گے. یہ بدا کا لفظ آ گیا یہاں پہ، ابتدا.
ابتدا یہ وہ والی نہیں ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ماں کے پیٹ سے، وہ نہیں ہے. یہ بیسیکلی آیت نمبر 11 کے اندر جو چیز بیان ہوئی ہے نا، یہ قرآن مجید جو ہے نا بار بار ان کی طرف جو ہے نا ریفر بیک کرتا ہے اور ہمیں جا کے بتاتا ہے کہ وہاں 11 میں تھا وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ، یہی تھا نا. تو یہ بیسیکلی وہ جو پہلو ہے کہ جو ابتدا ہوئی تھی انسان کی، اکیلے کی ہوئی تھی، اللہ نے پیدا کیا تھا، اور وہی تمہیں واپس لوٹا کے کہاں لے جائے گا؟ اس قیامت کی طرف لے جائے گا. نہ ابتدا میں کوئی کسی کی مداخلت کی تھی، نہ انتہا پہ کسی کی مداخلت ہونی ہے. تو تم کیوں اپنی زندگیوں میں کسی اور کی مداخلت پیدا کر کے مسجدوں تک جو ہے نا کسی اور کو شامل کر لیتے ہو؟ دیکھا نا کنسیپٹ جو ہے وہ کہاں کا کہاں جو ہے نا چیزوں کو ملا کے ایک پیکج کر کے یہاں پہ جو ہے نا صاحب تدبر قرآن کہتے ہیں کہ یہ دو لفظوں کے اندر جو ہے نا پورے قرآن مجید کی تعلیم کو سمیٹ کے رکھ دیا ہے. اتنی گہرائی کی بات کہہ دی ہے کہ یہاں آخرت کو بھی جو ہے نا ساتھ شامل کر لیا، ساتھ توحید کا تصور بھی لے لیا، ساتھ شریعت کا تصور بھی لے لیا، کوئی پہلو نہیں چھوڑا اس چھوٹی سی آیت کے یہ اندر. کما کیا یعنی یہ جو پیچھے بات کہی تھی نا کہ تم مسجدوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو جو ہے نا سامنے رکھتے ہوئے نمازیں پڑھو، یہ بات، اور اطاعت اسی کی ہونی چاہیے. اور اس کے بعد کہا کہ کما کا جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح جو ہے نا یہاں پہ لوٹو گے. یعنی جیسے تم مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو نا، اور یہ تصور جو مسجد کی طرف منہ کر سوری اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، مسجد کے اندر پڑھتے ہو، یہ جو تصور ہے یہ تو تم نے خود پیدا کرنا ہے نا. میری بات سمجھ رہے نا؟ تم نے خود پیدا کرنا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اسی تصور کے ساتھ جب تم واپس جاؤ گے تو یہ حقیقت ہوگی، تو اللہ کے سامنے پیش ہوگے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی توحید کو آخرت کے ساتھ جوڑتے ہوئے اور اس کے بعد انسان کی ابتدا سے انتہا تک جو ہے نا اس کو کور کرتے ہوئے، درمیان میں شریعت کو رہتے ہوئے، یہ پوری کی پوری چیز جو ہے نا پورا کا پورا پیکج ہے جو سامنے رکھ دیا ہے قرآن مجید نے. اس طریقے سے چند لفظوں کے اندر کتنی بڑی حقیقت کو جو ہے نا بیان کر دیا ہے، کتنی بڑی حقیقت کو پیش کر دیا ہے. اور اس کے بعد کہا ہے فریقن ہدا و فریقن حق علیہم الضلالہ، ایک فریق نے ہدایت حاصل کر لی ہے جب ان کے سامنے یہ بیانات آ گئے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہی جو ہے نا ہم نے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے ہی جو ہے نا ہم نے پیش ہونا ہے، اور اسی کے سامنے آخرت میں جو ہے نا جواب دہی کے لیے تیار ہونا ہے. یہ جو جواب دہی کا تصور ہے، یہ جو اللہ کے لیے خالص کرنے کا تصور ہے، اس کی بنیاد پہ ایک فریق نے ہدایت حاصل کر لی ہے اور دوسرے فریق کے اوپر ضلالت اور گمراہی جو ہے نا واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی. یہ وہی چیز ہے جہاں پہ آدم پہنچے تھے، یہاں پہ ابلیس پہنچا تھا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اب اس جگہ پہ پہنچا دیا گیا ہے ان کو کہ جس جگہ پہ کچھ لوگ جو ہے نا آگے بڑھ کے انہوں نے ہدایت حاصل کر لی ہے. کیوں حاصل کی ہے؟ اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے جو ہے نا جس مقام پہ وہ جیتے تھے، ایسے ہی کچھ لوگوں نے جیت گئے ہیں اور انہوں نے ہدایت حاصل کر لی ہے. کچھ لوگوں نے انکار کر دیا ہے، ابلیس کی طرح انکار کر دیا ہے، یعنی اس کی طرح آدم علیہ السلام کی طرح نہیں بلکہ ابلیس کی طرح جو ہے نا گمراہی پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ثابت ہو گئے ہیں. انہوں نے خود ثابت کر دیا ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا ہے اللہ کے علاوہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں. یہ شیطان اصل میں جو ہے نا تمہیں اس جگہ پہ پہنچا دیتا ہے جہاں پہ انسان کے اندر یہ ذوم پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ہدایت یافتہ ہوں، میں ٹھیک راستے پہ ہوں. یہی وہ چیز ہے جو ابلیس بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں ٹھیک راستے پہ ہوں، حالانکہ وہ ٹھیک راستے پہ نہیں تھا. دلالہ جو ہے نا یہاں فائل کے طور پہ آیا نا، دلالہ فائل کے طور پہ آیا نا، یعنی حق کا جو ہے نا یہ فعل ہے، اس کے لیے دلالہ جو ہے نا فائل کے طور پہ آیا ہے. یہ ہے کہ فریقن ہدا، ایک فریق پہ ہدایت جو ہے نا کھل گئی ہے، یعنی ہدایت پہ آ گیا ہے، اور ایک دوسرا فریق ہے جس پہ ثابت ہو گئی ہے. ثابت ہو گئی ہے، کیا چیز ثابت ہو گئی ہے؟ دلالت ثابت ہو گئی ہے. دلالت یہاں پہ فائل کے طور پہ آئی ہے. جی جی اچھا، آدمی بیٹھ گیا ہے، دلالت ثابت ہو گئی. جی ایسا جملہ یہ ٹرانزیٹیو نہیں ہے، انٹرانزیٹیو ورب ہے جو ہے نا جس پہ ہاں یہ دلالت جو ہے نا ثابت ہو گئی.
बस ये यही आखिरी है, पढ़ लेते हैं। अच्छा, हदीस नहीं नहीं पढ़नी है, क्यों नहीं पढ़नी? अच्छा, ये तो मौजू खत्म हो गया। अमल खत्म हो गया, आया नंबर 30 खत्म हो गया। करें। नहीं 31 शुरू करना मैंने, नहीं यही है। अच्छा, यहाँ पे अब आप देख लें कि ये जो बात है यह सबूना अन्नहुम मुहतदून, ये किस की तरफ जो है रेफर बैक कर रहा है? ये वही है जिसको पीछे ये कहा गया था ना, ये जो कहा था इन्होंने कि वल्लाहु अमराना, अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है ये काम करने का, ठीक है ना। और ये अस्यूम कर रहे हैं कि हम ठीक जगह पे खड़े हैं, और इनकी आबा अजदाद जो है ना कह रहे हैं कि ये हमारी आबा अजदाद का भी यही तरीका चला आ रहा है, और अल्लाह ने भी हमें हुक्म दिया है, यही कहा था ना। और ये उसी इल्जाम में आके जिसमें इबलीस ने जो कुछ कहा था, ये भी वही कुछ ही कह रहे हैं यहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि यहसबून अन्नहुम मुहतदून, हम ठीक जगह पे खड़े हैं, अल्लाह ने भी हमें यही हुक्म दिया है, इबलीस ने भी यही कहा था। पिछली सूरह के अंदर भी यही सूरत पैदा हो गई थी। वो जबर और कदर का जो नजरिया है कि क्योंकि ये अल्लाह ने हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया, तो हम अब जो है ना ज़ाहिर है कि उसकी पैरवी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे फिर जो है ना एक वही तस्वर फिर एक नए सिरे से हमारे सामने आ जाता है। बाकी जो है ना अगली जो बहस है अभी जारी है इसी मौजू पे, तो इंशाल्लाह इसको जारी सारी रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, और आज इसी पे आया नंबर 30 तक जो है ना इसको हम ख़त्म करते हैं। कोई सवाल इसके पे हवाले से हो तो मैं हाजिर हूँ, उसके बाद हदीस पढ़ लेते हैं। ये ऑनलाइन दोस्तों की पार्टिसिपेशन भी होनी चाहिए यार, मौजू बड़ा मज़े का था। ये जो जी जी बात आपने कुछ मिसालें दी थी जी जी बादशाह की, जी जी और इसमें फिर मजहब में शामिल हो जाता है, इस तरह की बात की थी। जी जी तो इसमें ये जो पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं मुसलमानों में के लौंडियों के साथ जी जी ये ताल्लुक जायज है, जी जी। तो ये भी उसी ज़मरे में आता है बादशाह में। नहीं, वो पुराने मजीद ने जो है ना तो एक उनके वक्त हाँ रसूल उसके उसके हाँ बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि जो तलाक और जो निकाह के जो तसव्वुरात हैं जब कुरान मजीद ने पेश किए हैं तो इसको ये कहा कि ये पैगंबरों की रिवायत है, ठीक है ना। लेकिन जब गलौंडियों सॉरी लौंडियों और गुलामों के साथ जो है ना जो ताल्लुक है, जो लौंडिया का ताल्लुक है, उसके बारे में जो माशरे के अंदर उस वक्त जो चीज़ पाई जाती थी उसको कबूल किया है इनिशियली। वो चीज़ क्या पाई जाती थी, ऐसा नहीं था कि वो जिस लौंडी को भी ले आते थे वो लौंडी के साथ ताल्लुक कायम कर लेते थे, ऐसा नहीं। वो फ़र्क रखते थे, यानी उनके यहाँ कुछ रवायात थी, उस माशरे के अंदर रवायात थी। अब वो रवायात तो ज़रूरी नहीं कि हम उसको उठाएं और हर जगह इसको जो है ना अप्लाई करना शुरू कर दें, नहीं ऐसा नहीं है। वो रवायात ये थी कि कुछ लौंडियों को बुलाते थे काम काज के लिए, वो उससे वही काम होता था। कुछ लौंडियों से वो ताल्लुक भी कायम कर लेते थे, और जिससे कर लेते थे उसको लोगों को भी पता होता था कि ये इसके साथ इसका ताल्लुक है। लेकिन आज तो आज अगर ये कहते हैं कि लौंडियां अगर हो तो उनके साथ ये ताल्लुक जायज होगा, नहीं या बाद नहीं के नहीं, ऐसा नहीं बाद है। के ये ज़माने में ये ये सब उलामा का जो है ना ये तसव्वुर ठीक नहीं, यानी सॉरी सब उलामा का ये इसके बारे में ये राय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो आज भी लौंडिया का जना दौर शुरू हो जाए तो जो है ना हम ताल्लुक कायम कर सकते हैं। लेकिन कुछ और उलामा ये कहते हैं कि लौंडी का तसव्वुर सिरे से खत्म हो चुका है। लेकिन जो ये कहते यानी हैं, अब आप अगर कोई शुरू करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो इस फाहिशा के लेकिन तहत। वो भी जब रसूल का दौर खत्म हो गया और बाद में अब्बासी खुलफा और उनके ज़माने में भी जो है ना ये लौंडियों का चलता रहा। तस्वुर चलता रहा। जी जी तो अगर इसको भी देखा जाए तो सवाल ये है कि जैसे अभी अगर क्रिश्चियनिटी पे हम बात कर रहे हैं तो वो भी सबके सब ये नहीं कहते कि यह ताल्लुक करें, जी जी या वो अगर करते हैं कुछ तो चोरी छुपे करते हैं जो भी जी करते हैं। जी। लेकिन उस पे अप्लाई हो रहा है, तो क्या इस पे भी यही चीज अप्लाई होगी कि ये अब अगर होता तो होगी, अब होगा तो अब होगी इसकी अप्लाई, तो अंडरस्टूड चीज़ है, क्योंकि बेसिकली वो एक इस्तरारी हालत थी जिसको कुरान ने जो है ना अलाउ किया है। तो अब इस्तरारी का मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट हो जाए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हिंदुस्तान में गुलामी नहीं थी। हाँ नहीं थी, हिंदुस्तान में नहीं थी, आपने तो पढ़ा। नहीं थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हाँ, यहाँ नहीं, हर जगह नहीं थी। जी कोई और चीज़ जी, नहीं तो आगे बढ़ें जी।